نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد صلوات الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ آج کا موضوع والدین کی جو ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی تربیت اور ان کی مستقبل کی جو زندگی ہے اس میں ان کی مدد کے سلسلے میں یعنی نکاح کے سلسلے میں یہ والدین کی جو ایک اہم ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آج وضاحت کریں گے. اس لیے کہ ہمارا ایک سلسلہ مہینے کے لحاظ سے جو منتھلی سلسلہ ہمارا اصلاح معاشرے کے عنوان سے چل رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے جو بات کی تھی کہ برتھ ڈے سیلیبریشن کے عنوان سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے دوسرے مہینے میں لڑکیاں اللہ کی طرف سے والدین کے لیے ایک نعمت ہے یہ ہماری لاسٹ گفتگو ہوئی تھی. تو اس بہانے سے بعض حضرات کی یہ خواہش تھی کہ تربیت تو ہم کرتے ہیں جس میں ہم نے تفصیلی طور پر تقریباً 1 گھنٹہ لڑکیوں کا والدین کے لیے ایک نعمت ہونا قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا تھا. تو اس میں یہ بھی تذکرہ تھا کہ لڑکیوں کی تربیت میں ایک اہم ذمہ داری ہے ان کا صحیح جگہ نکاح کرنا. تو اسی کے عنوان سے یہ ہے کہ اب لڑکے ہو یا لڑکیاں دونوں کا نکاح کے سلسلے میں والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, کس انداز سے ان کے لیے ان کا شریک حیات لائف پارٹنر کو سلیکٹ کرنا یا ان کے لیے اس سلسلے میں ان کی مدد کرنا, یہ والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اس موضوع کے متعلق چند باتیں انشاءاللہ ہم عرض کریں گے. اس میں سے ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں ہمارے ذہن و دماغ میں بھی ہوں یا پڑھنے میں آتی ہو یا سننے میں آتی ہو, لیکن اس کی یاد دہانی ضرور ہوگی اور اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اس ملک میں رہتے ہوئے بہت سارے ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو جلد بازی پر مبنی ہوتے ہیں کہ جلد بازی میں فیصلہ کر لیا. خاص طور سے اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنی ہو, چاہے وہ ماں ہو یا باپ. جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا علیحدگی کی بات ہوتی ہے یا طلاق کی نوبت آتی ہے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے جلد بازی میں نکاح کر دیا یا جلد بازی میں ہو گیا, اور لوگ ایسے مل گئے, تنگ کرنے والے مل گئے, لالچی مل گئے, فلاں ہیں, لڑکا ایسے نکل گیا یا لڑکی ایسی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ نکاح کا اسلامی کانسیپٹ اور تصور کیا ہے, نکاح کیوں کیا جاتا ہے, نکاح ہے کیا, اسلامی تعلیمات نکاح کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اور دوسرا نکاح کے مقاصد, نکاح کا جو مقصد ہے پرپز وہ کیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے نا کہ نکاح کیوں کیا جا رہا ہے, ہم بیٹے کا نکاح کیوں کر رہے ہیں, اپنی بیٹی کو بیاہ کیوں دے رہے ہیں, کسی جگہ نکاح کیوں کر رہے ہیں, وہ مقصد پتہ ہو اسلامی لحاظ سے. اور ہماری یہ جو گفتگو ہوگی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں گراں گزرے یعنی بھاری گزرے کسی کے ذہن و دماغ پہ تھا, ہم نے تو ایسا سوچا نہیں تھا,
شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر ہم میں سے جو ماشاءاللہ سنجیدہ مسلمان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی جو نکاح کی جو زندگی ہے وہ مستقبل کے لحاظ سے بہتر ہو، اور ہم اپنے بیٹے کو ہر لحاظ سے اور ہم اپنی بیٹی کو ہر لحاظ سے زندگی کے اندر خوشیاں دینا چاہتے ہیں، اور اس خوشیاں دینے کے اندر سب سے بہترین اور سب سے آسان اور سب سے واضح اور سب سے جامع اور کمپریہنسو جو طریقہ ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں جو غفلت برتی جاتی ہے کہ کوتاہی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے اولاد کی نکاح کے بارے میں۔ اس میں بعض حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ ماشاءاللہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اسلام پر عمل کریں، لیکن اس سلسلے میں ان کی طرف سے کوتاہی۔ کئی جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں لیکن ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بیٹی کے لیے نکاح اور رشتہ تلاش کیا جائے۔ بیٹے گناہ کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن باپ کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ وہی باپ اور وہی ماں اس جوانی کے زمانے سے گزر چکے ہیں جس زمانے کے اندر انسان بآسانی گناہ کے اندر لگ جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ انسان آسانی سے گناہ کر لیتا ہے۔ اسی دور اور اسی زمانے سے پیرنٹس گزر چکے ہوتے ہیں، تو وہ ہم تصور کریں کہ کیسے عجیب بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں یہ توقعات وابستہ کر رہے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے غلطی نہیں کریں گے، گناہ میں نہیں جائیں گے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا زمانہ اور ہمارا زمانہ زمین و آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ اس وقت اقدار تھے، اس وقت لوگوں کے اندر تمدن اور تہذیب تھی، اس زمانے کے اندر لوگ حیا والے تھے، ان کے اندر ماڈسٹی اور پیورٹی تھی کہ کسی چیز کے بارے میں وہ تصور کرتے تھے تو سوچتے تھے 10 مرتبہ۔ لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اس انداز سے فحش اور ننگاپا اور نیوڈیٹی اس انداز سے عام ہو چکی ہے کہ گناہ کرنا ایک انسان کے لیے عام ہو چکا ہے، اور خاص طور سے ان ممالک میں رہتے ہوئے کہ جہاں پر سن اور کرائم کا ایک تصور ہے، ایک ڈویژن ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو کرتا ہے تو اس کو اس انداز سے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کرائم تو نہیں ہے، کرائم نہیں ہے تو کیا وہ گناہ بھی تو نہیں ہے؟ یہ دیکھنے کا تصور بہت کم ہو جاتا ہے سن اور کرائم کا۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرائم تو نہیں، یہاں کا کانسیپٹ یہی ہے نا کہ کرائم نہیں، لیکن بعض گناہ بعض سن کرائم سے زیادہ بدترین ہے اسلام کے اندر۔ ہاں کرائم تو کرائم ہے، اس سے بچنا ہی ہے ہر مسلمان کو، اس لیے کہ ہر اچھا مسلمان اچھا شہری ہوتا ہے، ہر اچھا مسلمان ایک اچھا لا ابائڈنگ سٹیزن ہوتا ہے، لیکن کیا وہ اللہ کا جو ایک دنیا کے قانون کی وہ پاسداری کرتا ہے، اس کا لحاظ رکھتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کرے گا؟ تو اسی لیے ان چیزوں کی بنیاد پر ہم یہ چند باتیں عرض کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم یہ تصور ذہن و دماغ سے نکال دیں کہ اس وقت ہماری اولاد کی ذمہ داری وہ نہیں ہے، لیکن ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اور یہ جو کانسیپٹ بچوں کا ہوتا ہے، ان بچوں کو آپ ضرور سمجھائیں کہ جس انداز سے جو لوگ خاندان کے بڑے ہیں، اللہ نے جن کو ایک فیملی کے اندر ایک اسٹیٹس دیا ہے کہ ذمہ دار کی حیثیت سے، رسپانسبل کی حیثیت سے اور گارجین کی حیثیت سے، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو جب بھی موقع ملے اچھے انداز میں نصیحت کرے۔ اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اپنی لڑکیاں جو خاندان کی ہیں ان کو اچھے انداز میں، جو بوڑھی ہیں، جو ایک ادھیڑ عمر کی ہیں، ایک بڑی عمر کی ہیں، جو دنیا دیکھی ہوئی ہیں، وہ اپنی بچیوں کو، اپنے خاندان کی بچیوں کو اور لڑکیوں کو یہ نصیحت کرے کہ بیٹا نکاح یہ ہوتا ہے، نکاح کی یہ ذمہ داریاں ہیں، لڑکی اور بہو بن کر اس انداز سے رہتی ہے، بیوی بن کر اس انداز سے رہتی ہے، یہ چیزیں ہوں گی تو اس کا اثر اس خاندان پر، جس خاندان میں وہ لڑکی جائے گی اس وہ اثرات ڈالے گی، ورنہ ہمارے پاس تو یہ تصور ختم ہو چکا، اس لیے کہ ماں کے پاس نہ یہ ٹائم ہے نہ تصور ہے اور نہ خاندان کے افراد۔ اسی لیے کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اپنی فیملی میں اللہ نے ایک وقار دی ہوتی ہے، لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ان خواتین، ان معزز اور ریسپیکٹڈ خواتین سے یہ درخواست ہے،
ہمبل اور مؤدبانہ کہ خود اپنے طور پر جو دینی کتابیں لکھی گئی ہیں شادی اور نکاح کے سلسلے میں لڑکیوں کو، اپنی خاندان کی بیٹیوں کو، اپنے خاندان کی پوتیوں کو، بھتیجیوں کو، نواسیوں کو اور بھانجیوں کو سمجھائیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہم نے بعض حضرات کو دیکھا کہ بعض لڑکوں نے یہ سوال کیا کہ ہماری دادی یہ کہتی ہیں، ہماری نانی یہ کہتی ہیں، لیکن یہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ نانی کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں اگر نانی صحیح کلمات کہے۔ اس نے اپنی نواسی کو بتایا کہ بیٹا نکاح کے بعد یہ چیزیں شوہر کی ذمہ دار، شوہر کے سلسلے میں تمہارے متعلق ہے، یعنی شوہر کے رائٹس تمہارے اوپر یہ ہیں۔ چند باتیں بہت ہی ذمہ داری والی بتائی، وہ ماں نے نہیں بتایا، لیکن اس کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی سے تذکرہ کیا، بھائی نے مطلب یہ کہ امام سے پوچھا، تو اس سے پتا چلا کہ یہ ذہن ہم اگر بناتے ہیں تو وہ جس گھر میں جاتی ہے تو اس گھر کے اندر اس کا رہن سہن، اس کا برتاؤ اس پر اثر پڑے گا۔ تو اسی لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ بہت سارے احباب ماشاءاللہ اپنے اپنے اعتبار سے جب پروگرام ہم کرتے ہیں تو اپنے اپنے تجربات کے لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن کرے کون؟ رائے تو ہم بہت کچھ دے دیں گے، تقریر بھی ہم بہت کچھ، عملی طور پر یہی فیملی کے افراد کو سامنے آنا ہوگا جو اپنے بچے اور بچیوں کی کاؤنسلنگ کریں گے۔ ہمارے پاس، ہمارے ملک میں، ہمارے مطلب بیک ہوم، ہمارے جن علاقوں میں جو ہمارے بزرگ حضرات میری جو گفتگو کو عمومی طور پر سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جو اردو میں جن علاقوں میں ہم پلے بڑھے ہیں وہاں پر زیادہ تر وہاں پر سائیکیاٹرک پرابلمز اور جو اسٹریس کے اور ذہنی فکروں کے جو مسائل ہیں وہ سامنے نہیں آتے۔ جن حضرات کو اردو نہیں سمجھ میں آتی تو وہ کارنر میں چلے جائیں، ہمارے فہد بھائی یا توغرل انشاءاللہ ترجمہ کر دیں گے کہ جو حضرات اردو نہیں سمجھتے ہیں، جو نوجوان ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے بھی ایک اچھا ٹاپک ہے۔ میں انگلش میں بولوں گا تو لیکن وہ میں اپنے جذبات کو اس انداز سے اظہار نہیں کر سکتا، انگلش تو اتنی آ جاتی ہے بولنے والی تو بول دیں گے، لیکن جو فیلنگس ہیں یا جو جذبات ہیں، اور جو ہماری سسٹرز میں بھی اگر کوئی ایسی لڑکیاں ہیں جو سمجھنا چاہتی ہیں تو اس میں جو اردو اور انگریزی جاننے والی جو سسٹر ہیں وہ ترجمہ کر دیں۔ اصل تو ہمیں والدین ہی کو سنانا ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں ہم نوجوانوں کو کیا چینج کر دیں گے؟ کون چینج کرے گا؟ اب آپ کے پاس ماشاءاللہ لڑکے انگلش بولنے والے خود، ہمارے بچے خود ایسے پیدا ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، بول بھی رہے ہیں، لیکن تبدیلی والدین میں ہی نہیں آتی۔ باپ خود نماز نہیں پڑھتا تو اولاد کیا نماز پڑھے گی؟ ماں خود نماز نہیں پڑھتی تو ماں کے سامنے بیٹی کیا نماز؟ ماں خود پردہ نہیں کرتی تو بیٹی کیا؟ ہم ہزار انگلش میں، جاپانیز میں، چائنیز میں، فرینچ میں آپ تقریر کر لیں، کیا فرق پڑے گا؟ تربیت کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ پروگرام کا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے مسجد کے انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ پروگرام انہوں نے ارینج کیا، اس کے ذریعے سے مطلب ایک جذبات کا اظہار ہے، کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی آپ حضرات کو نصیحت کرنی نہیں ہے، لیکن یقیناً دین کی بات کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، وہ سنانا ہے۔ اس سے کیا ہے کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے، ہمارے اندر کوئی چینج آئے، اور ہم نے کسی چیز کو سنا ہے تو اس کا فرق ہو۔ تو اس سلسلے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ذکر کرنی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے۔ فطرت جو انسان کا، اللہ نے جس چیز کے اوپر انسان کو پیدا کیا فطرتی طور پر، یہ نیچرل دین ہے۔ نیچرلی جو انسان کی فیلنگز آتی ہیں، اللہ نے اس کو حتی الامکان اپنے کامل اور مکمل اور کمپلیٹ اور کمپریہنسو دین کے ذریعے سے، آتھنٹک، پرفیکٹ، اور مطلب یہ ہے کہ کسی چینجز کے بغیر جو ہمارے پاس دین ہے، اس میں تمام انسانی فیلنگز اور اس کے جذبات اور خیالات کا اللہ نے اس دین میں حل رکھا ہے، اور وہ آدمی اپنے وہ فیلنگز کو جائز طریقے پر فلفل کر سکتا ہے، اس کو پورا کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ یہ اللہ نے اس دین کو جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیا، جو یونیورسل میسنجر ہے،
اور قیامت تک کے لیے، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. آپ نبی ہیں، رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، تو آپ کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے. تو ہر زمانے کے احوال، اس کے ڈیمانڈز اور اس وقت کے جو تقاضے ہیں اس کو اس میں پورا بتایا گیا ہے. تو لازمی بات ہے کہ اس میں اللہ پاک نے انسان کی جو ایک فطری جذبات ہے، نکاح کا کرنا، جو خواہش ہے انسان کے سفلی اور جنسی اور جذباتی جو فیلنگز ہیں، اس کے پورا کرنے کے بارے میں بھی اللہ پاک نے سارے تقاضوں کو اس کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے. یہی انسان کے جو خواہشات ہوتے ہیں، جو انسان کی جو نیچرل جو ڈیمانڈز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اہم انسانی جو خواہش ہوتی ہے وہ ہے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرنا، اس کو پورا کرنا. بلکہ حضرت حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ انسانی جذبات، انسانی فیلنگز اور انسان کے جو ومز اور ڈیزائرز اور وشز ہے، اس میں خاص طور سے جو یہ فیلنگ ہے کہ وہ کسی دوسری صنف سے، دوسرے جینڈر سے اس کا تعلق اور واسطہ ہو، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر آدمی اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر اس جذبے کی تسکین کرتے لگے، اس کو پورا کرنے لگے، تو بعض مرتبہ سنگین گناہ میں بھی اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، زنا کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اسی لیے اسلام میں اللہ پاک نے نکاح ہے، نکاح کا اپوزٹ کیا ہے؟ زنا ہے. تو نکاح کو اسلامک سوسائٹی میں بہت آسان کر دیا گیا اور زنا کو مشکل سے مشکل بنانے کی ترغیب دی گئی کہ انسان زنا میں مبتلا نہ ہو. جب آدمی نکاح نہیں کرتا ہے تو زنا میں جانے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. جب نکاح کر لیتا ہے تو زنا سے اس سے بچنے کے لیے بہت سارے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں خاص طور سے اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، جو راستہ بتایا ہے وہ نکاح کا، وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ انسانی جو فطرت ہے، شادی کرنا، نکاح کرنا، اس کے بارے میں سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، بہت سارے پیغمبروں کو ہم نے بھیجا، اور ان کی اللہ نے خاص صفت ان کی بتائی کہ ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور بتایا کہ ہم نے ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولاد بھی تھی، یعنی وہ فیملی والے تھے. کون؟ دنیا کی سب سے بہترین بیسٹ پرسنالٹیز، پیغمبر، میسنجرز، سب سے بہترین وہ لوگ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں، وہ ان کو اللہ پاک چنتے ہیں، وہ سلیکٹڈ ہوتے، چوزن. اسی لیے مصطفیٰ کہا گیا، چنے ہوئے سلیکٹڈ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی کو اللہ پاک، رسالت کیا ہوتی ہے، جو پرافٹ ہوڈ ہے، وہ انسان کو اپنی کسب اور اپنی محنت کی بنیاد پہ نہیں ملتی. ایک آدمی اتنی ڈگریز لے لے اور اتنی عبادت کر لے تو اس کو اللہ پاک نبی بنا دیں گے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کی طرف سے خاص ہوتا ہے، اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ اپنی طرف سے خاص انسانوں کو اپنی دعوت اور اپنے خاص اور سب سے اہم اسٹیٹس کے لیے خود اللہ پاک چنتے ہیں. یہ کسی کو وہ کہ بھئی رائل فیملی سے آ رہے ہیں تو وہ نبی بن جائیں گے، ایسا نہیں. تو یہ سب سے بیسٹ پرسنالٹیز کی خاص تعلیم اور ان کی ایک خاص فیملی اسٹیٹس کو اللہ پاک نے ذکر کیا. تو اس کے تحت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہم السلام کی فضیلت، ان کا ورچیو بیان کرنے اور ان پر اپنے احسان کو ظاہر کرنے کے سلسلے میں جو سب سے اہم چیز یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ان کو فیملی والا بنایا، بیوی بچوں والا بنایا. ان کی بیویاں بھی تھی اور ان کے بچے بھی تھے. تو اس سے معلوم ہوا
کہ یہ بہت اہم اللہ کے نزدیک فیملی والا ہونا، شوہر ہونا، بیوی ہونا، یہ اللہ کے نزدیک باپ ہونا، اللہ کے نزدیک ماں ہونا ایک بہت بڑا رتبہ اور اسٹیٹس ہے، معمولی بات نہیں۔ اس لیے کہ اللہ اپنے شہیدوں کو، اپنے پیغمبروں کو عام چیزیں نہیں دیتے، اور خاص طور سے اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں نہیں آتا۔ جب ذکر کیا تو علماء نے لکھا ہے کہ فیملی والا ہونا یہ ہر پیغمبر کی شان رہی، ہر پیغمبر کی، ہر میسنجر کی یہ اسپیشلٹی رہی ہے کہ وہ فیملی والے تھے۔ اس کے تحت بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام فیملی والے نہیں تھے، یعنی انہوں نے نکاح نہیں کیا، یہ غلط فہمی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ان کے سلسلے میں ایک لفظ آتا ہے حصورہ، تو اس کے ذریعے سے غلط فہمی ہوتی ہے، وہ یہ مطلب نہیں ہے، انہوں نے نکاح کیا، یحییٰ علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، لیکن ان کی جو صفت حصور بتائی گئی ہے اس کی خصوصیت یہ تھی کہ ایک مخصوص ان کی ایک اللہ نے ان کو ایک کوالٹی دی تھی، ایک صفت دی تھی، اس صفت کی بنیاد پر وہ عورت کی طرف توجہ اتنی نہیں کرتے، ان کو نوبت نہیں آئی، جس کی وجہ سے یہ اس خاص صفت کی وجہ سے، اسی وجہ سے ان کو حصور کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام لذت اور شہوت سے بہت زیادہ رکنے والے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا۔ دوسری شخصیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، ان کی جو ببلیکل جو کتابیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ پہلے تو بچپن کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد 33 ایئرس کے بعد ان کا تذکرہ ملتا ہے، 33 سال کے بعد چند فشر مین وہ مچھروں کو نصیحت کرتے ہوئے پائے گئے، پھر اس کے بعد ان کا اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، ہمارا جو عقیدہ اور ایمان ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو صلیب پر کروسیفائی کر دیا گیا، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے جو اسلام اور قرآن جس کے بارے میں وضاحت کرتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں بھی اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں جاننا چاہیے۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ڈراؤ ان کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 4 میں ہم میں سے بہت سارے خوش نصیب ہیں جو جمعہ میں ابتدائی 10 آیات کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہم اٹھا کے دیکھیں، ہمارا اتنا انٹریکشن، اتنا اختلاط، اتنا ملنا جلنا اپنے ملکوں میں نہیں ہوتا جتنا یہاں پر ہمیں کرسچنز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کو ڈراؤ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور یہ بدترین گناہ ہے، بدترین شرک، سب سے بدترین گناہ ہے، ناقابل معافی۔ اللہ کبھی بھی ہرگز اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے جو آدمی شرک کرتا ہے، اور شرک کی یہ بدترین شکل ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹا بنانا۔ اور اللہ پاک کے فرمانے کو ان کو سمجھاؤ، ہمارے پاس اسٹیکر لگاتے ہیں ہم خوشی سے کہ فائنڈ جیزس ان دا قرآن، کچھ اس انداز کا، لیکن اس سے پوچھیں کہ ڈو یو نو اباؤٹ جیزس ان دا قرآن، اس کو خود نہیں پتا ہوگا، اب اس کو نہیں پتا تو اپنی اولاد کو کیا بتائے گا۔ اس لیے کرسمس کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگوں کو جو جاننے والے اچھے انداز میں کہ وی بلیو ان جیزس، ہاؤ وی بلیو ان ہیم، تفصیلات جو تفصیل ہے، بہرحال وہ ایک اہم موضوع ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ہوگا تو شاید ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عقیدہ ہے ہمارا ان کے بارے میں، اور قیامت سے قریب ان کے نزول کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اور اسی کے سلسلے میں ہمارے ان علاقوں میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کافرانہ اور ملحدانہ عقائد کے ساتھ، جن کو ہم مرزائی کہتے ہیں، ان کا بھی بہت سارے ایسی چیزیں جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو وہ جاننا ہمارا یہ حق ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ ہاں، جو اسلام اور ایمان کی پرواہ نہیں کرتے ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، یہ امت مسلمہ کا بالاتفاق
قرآن کی آیات کے واضح آیات، کلیئر آیات کی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ ان کا نزول ہوگا، جب وہ دنیا میں آئیں گے دوبارہ تو نکاح کریں گے باضابطہ، یہ احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو پیغمبروں نے نکاح کیا ہے، جو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے وہ بھی نکاح کریں گے۔ وہ پیغمبر کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امتی کی حیثیت سے ہوں گے، اور پیغمبر تو ضرور اپنا اللہ نے جو ان کو رتبہ دیا ہے وہ تو نہیں ختم ہوگا، لیکن اس امت کے لیے وہ پیغمبر نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس سلسلے میں بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ بیکار اور بیوقوفی کی بات کرتے ہیں کہ بھئی نکاح جس نے کر لیا وہ اس کے بارے میں یہ ایک ایسا لڈو ہے جس نے کھایا اس نے، مطلب یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اللہ عالم، وہ بیوقوفی کی، نہیں کھایا وہ بھی خوش ہے، کھایا وہ بھی خوش ہے، کھا کے، لیکن یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ اسلامی لحاظ سے، اسلامی تعلیمات سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ملتی۔ کیوں؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس آدمی نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان سیو ہو گیا۔ میں کہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ یہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب، امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس کو نقل کیا، اس حدیث کو، کہ بندہ نکاح کر کے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیتا ہے۔ آدھا، سوچیں ہم امریکہ میں سوچتے بھی ہیں نا بہت ساری دنیا کے بارے میں، اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے، ایمان کے بارے میں سوچے۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے آدھا ایمان اس کا سیو ہو گیا۔ اب ہمارے جو نوجوان ہیں so they have to think about it کہ how they can save their ایمان۔ جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں لڑکیاں، آدھا ایمان، سوچے آدھا ایمان وہ ان کا محفوظ ہو گیا۔ اور آگے فرمایا اب اس کو چاہیے کہ باقی نصف، باقی ہاف میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اب آگے آدھے کی فکر کرنی۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں، اس کے انٹرپریٹیشن میں فرمایا ہے کہ آدمی جس قدر بھی گناہ کرتا ہے یا اس سے گناہ ہوتے ہیں، اس کے بنیادی طور پر دو سورس بتائے گئے ہیں احادیث میں، ایک زبان، دوسری اس کی شرمگاہ۔ شرمگاہ کی جو خواہش ہے اس کی بنا پر جو گناہ ہوتے ہیں وہ نکاح کی بنیاد پر وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں اگر انسان نکاح کو اپنا صحیح استعمال کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کی نگاہ کسی اجنبی عورت پر پڑے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو تو اس کو چاہیے کہ گھر آ کر اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کر لے۔ یعنی اس انداز سے صراحتاً اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں نوجوان تھے، تو آپ نے ان کو خطاب کر کے، نوجوانوں کو خطاب کر کے ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی نکاح کے بارے میں کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا نوجوانوں، جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، جتنے بھی ایک میچور ایج کو پہنچ چکے ہیں، کہ تم میں سے جو بھی زوجیت کے اور فیملی لائف کے حقوق پورا کر سکتا ہے، اس کی قدرت رکھتا ہے، اس کے اندر ایبلٹی ہے، تو وہ نکاح ضرور کر لے۔ یعنی نان نفقہ ادا کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو لا کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا فائدہ کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ وہ اس کی نگاہ، اس کی جو بدنگاہی ہے اس سے اس کو بچانے والی ہے۔ شادی شدہ آدمی تانکنے جھانکنے کی عادت چھوڑ دیتا ہے اگر صحیح شادی شدہ ہو، سمجھدار ہو، بیوی بھی سمجھدار ہو، شوہر بھی سمجھدار ہو۔ یہ انسان کی غض بصر
یعنی ان کی جو گیز ہے وہ جھک جاتی ہے، گندی اور گھٹیا حرکتیں وہ لوگ نہیں کرتے، فحش اور گندے کام وہ نہیں کرتے جو اسلامی سوسائٹی میں برے مانے جاتے، دنیا کے اندر نہیں، دنیا میں تو آج تک کوئی چیز بری نہیں ہے، جب تک رضامندی سے ہو کوئی بری نہیں۔ اسلام جو کہتا ہے، جو انسان کے لیے دین فطرت ہے، نیچرل اللہ نے جو دین دیا ہے، اس کی تعلیمات یہ ہے کہ شادی کی بنیاد پر ایک انسان کی نگاہ اس کی جھک جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ اس کی شرمگاہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ کتنی تعلیمات، دو لفظ ہے، اغض للبصر واحسن للفرج، اس کے لیے ایک پروٹیکشن ہو جاتا ہے، اس کی عفت اور اس کی عصمت اور اس کی پاک دامنی کے لیے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نزدیک پاک دامنی۔ اللہ کے نزدیک افسوس ہے کہ اس وقت جو لوگ، یہ وہ مسلمان تھے جن کی پاک دامنی اور جن کی عزت اور آبرو کی غیر مسلم قسم کھایا کرتے تھے۔ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بے آبرو اور بے عزت نہیں ہوتے اور بے حیا نہیں ہوتے، واقعات ہیں کئی کہ یہ مسلمان ہیں جن کی ہم عزت و آبرو کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن آج افسوس ہو گیا کہ انہی کے نوجوان بے حیائی، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، ہیزیٹیشن کے، وہ لڑکی بھی مسلمان اور لڑکا بھی گندے اور فحش کام میں بآسانی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں سوچنے والی بات ہے، اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کے لیے اس کی عزت و آبرو کی حفاظت بھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نکاح وہ واحد اونلی راستہ ہے، صرف وہ ایک راستہ ہے جو انسان کی فطری خواہش، اللہ نے جو فطری جو جذبات اور فیلنگز رکھے ہیں اس کو پورا کرنے کا، اس تقاضے کو پورا کرنے کا اللہ پاک نے آسان طریقہ رکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بندہ اپنی جو سفلی اور جنسی اور جو جذبات اور فیلنگز ہے اس کو بھی وہ پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے حکموں کو بھی وہ پورا کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے نکاح کرنا، نکاح والی زندگی گزارنا اللہ پاک کی طرف سے ایک باضابطہ حکم ہے، اس کو بھی وہ پورا کر رہا ہے تو اللہ پاک کو بھی وہ راضی کر رہا ہے۔ اسی حدیث کا ایک حصہ ہے کہ جو نوجوان اس کی استطاعت نہیں رکھتے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، ایبلٹی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا، کہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، یعنی وہ نان نفقہ نہیں ادا کر سکتا، تو اس کو کہا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ اس حدیث میں روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا۔ ایک بزرگ کی محفل میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک عالم کے مجلس میں، کہا کہ جی مجھے خدشہ ہے زنا کا، میں کیا کروں؟ تو ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑے بہت لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کو پتا ہوتا ہے، دینی معلومات ہوتی ہے، تو فوراً محفل میں یہ آداب اور ایٹیکیٹ کے خلاف بھی ہے، جن سے پوچھا جا رہا ہے ان سے پہلے دوسرے مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فوراً جواب دیتے۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ جی روزہ رکھ لے۔ بڑے میاں تھے ایک بزرگ، انہوں نے کہا کہ روزہ رکھ لے، تو انہوں نے کہا میں نے روزہ بھی رکھا۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی اب بھی جواب دو، تو جب جواب دیا تھا نا تو اب کیوں نہیں جواب دیتے؟ تو ہاں، وہ پھر اس کے بعد بتایا کہ یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ حدیث میں جو الفاظ ہے کہ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اعلیٰ، لفظ اعلیٰ جو عربک گرامر کا ایک اصول ہے کہ جو ورڈ جو حرف ہے، جو پارٹیکل اعلیٰ ہے، جب سینٹنس میں آتا ہے کسی ناؤن کے اوپر تو اس کے ایک میننگ یہ مستقل کے آتے ہیں، یعنی ایک مستقل انداز میں مسلسل کنٹینیوسلی روزے رکھے، یہ اس کا مفہوم آتا ہے۔ علیہ بالصوم، صرف روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں نے روزہ بھی رکھا۔ وہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تم نے کتنے دن روزہ رکھا؟ اس نے کہا میں نے 2 دن روزہ رکھے۔ کہ نہیں، 2 دن نہیں، یہ ایک انسان کی سفلی جذبات ہے، وہ جو اندر سے ابھرتے ہیں جو جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ اس کو مارنا ہو۔ اسی لیے روزے کی ایک صفت کیا ہے؟
انسان فرشتوں والا جیسا بنتا ہے، فرشتوں والے صفات، فرشتوں کی خصوصیت ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ انسان آپ دیکھیں جب رمضان ختم ہوتا ہے نا تو ایک خاص انسان کے اندر ایک اندرونی طور پر ایک پیوریفیکیشن اور ایک خاص روحانیت محسوس ہوتی ہے کہ یقیناً ہم نے کچھ پایا ہے، وہ جذبات آتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگوں کو روحانیت اور سول پیوریفیکیشن کے نام سے تنہائی میں رکھاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ ایک گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے تو سیل فون جتنے بھی یہ سب چیزیں دور رکھ کے اتنے دیز ہمارے ساتھ خاموش رہ کے گزارو، تمہیں آئے گا۔ اسلام تو اس سے بہترین طریقہ دیتا ہے، وہ روزہ۔ اس روزے کے ذریعے سے انسان کا اندرون بنتا ہے، بظاہر تو ہم نہیں کھاتے ہیں لیکن اندر انسان کا بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ روزہ مستقل روزے کی ایک کیفیت ہو، مستقل روزے کی ایک کیفیت ہو تو اس کے بعد انسان کا وہ جو جذبہ اور وہ فیلنگز ہیں وہ مر جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بتایا گیا ہے حدیث پاک میں، تو ان نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ یہ اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ اسلام نے نکاح کے بارے میں جو ترغیب دی ہے، ابھارا ہے، جو انکریج کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ اسلام میں تجرد والی زندگی، بے نکاحی زندگی اور تنہائی والی زندگی کو اسلام نے نہیں سراہا ہے، کوئی اپریسیشن، کوئی اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے۔ باضابطہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ لا سرورۃ فی الاسلام، سرورہ کہتے ہیں تجرد والی زندگی، بے نکاحی زندگی، سلیبسی کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اسلام میں انسان تنہا بغیر شوہر کے، کوئی عورت، کوئی لڑکی بغیر نکاح کے زندگی گزارے، نکاح کی عمر ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود، ہر عمر ہونے کے باوجود، ہر لحاظ سے وہ نکاح کے لیے تیار ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اب اس کا نکاح ہونا چاہیے، اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کرتی۔ اور اسی طرح وہ لڑکا، اللہ نے اس کو سارے وسائل دے دیے، عمر ہو چکی ہے، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ نے اتنی استطاعت دے دی کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہے، اس کے حقوق پورے کر سکتا ہے، نان نفقہ ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ اگر وہ بے نکاحی زندگی گزارتا ہے تو اسلام میں وہ پسندیدہ نہیں۔ اسلام میں تجرد کی زندگی نہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں۔ یہ جو کرسچینٹی نے لیا ہے اس کا بھی انہوں نے تو یہ تصور دیا ہے کہ آدمی سلیبسی کی جو زندگی گزارتا ہے، تجرد کی، لونلینس، تنہائی میں رہو، بس اپنے طور پر جو خواہشات ہے وہ پورا کر لو، اس کو انہوں نے زبردستی گھڑ کے یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا تقرب دے گا، انسان اللہ کے قریب آئے گا اللہ کی عبادت میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنے بد سے بدترین گناہ ان کے پریسٹ اور ان کے پاسٹر سے سرزد ہوتے ہیں کہ آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک فادر مرفی کے نام سے اس نے ایسے بدترین گناہ کیے کہ اس کا خالی صرف نام آپ ڈالیں گے تو پورا آپ کی تفصیل آئی، کئی ایسے واقعات ان کو مطلب یہ بنانا پڑا۔ جب انسان کی فطری خواہش کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ دوسرے طریقے ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے، اور اس وقت کے بہت سارے سمجھدار غیر مسلم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت کا جو بدترین جو تصور آ رہا ہے کہ LGBT کے بارے میں جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ اسی ذریعے سے آ رہا ہے۔ میں مختصر مطلب غیر واضح، یعنی ہم جنس پرستی، استلذاذ بالنفس یا اپنے جیسے لوگوں سے لذت حاصل کرنا، ہم جنس پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، اور جن کو یہاں کی زبان میں LGBT جو کہتے ہیں، ان کا جو تصور ہے وہ انسانی سوسائٹی کے اندر سب سے بدترین اور گھناؤنا سوچ ہے، وہ جس کو اس وقت ایک انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں، ان کے خلاف بھی نہیں بولا جا سکتا، جو بدترین گناہ ہے قرآن کی زبان، جس کی وجہ سے وہ بائبل والے بھی نہ پسند کرتے ہیں، لیکن آج وہ حق کیوں دیا گیا؟ ایک لڑکی اپنی خواہش اپنی ہمجنس کے ساتھ پوری کر سکے، ایک لڑکا اپنے ہمجنس کے ساتھ پورا کر سکے۔ میں اس لیے اردو میں کہہ رہا ہوں تاکہ بڑے سمجھے اس چیز کو، یہ کیوں آیا ہے؟
یہ آ گیا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. 15 اسٹیٹس نے اس کو باضابطہ قانون اور نکاح کے لیے باضابطہ پاس کر دیا، جس کے بعد بدترین سے بدترین اللہ کی طرف سے ایسے ایسے طوفان اور ایسے ایسے عذابات آئے ہیں کہ جو سینڈی کا جو وہ ہوا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں آیا ہے، ایسے ایسے علاقوں میں آیا ہے جہاں پر خاص طور سے ایسے لوگ رہتے تھے اور جن کے پاس پانی فلیش کے لیے بھی نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے. وہاں پر ہوا، اس کے اثرات ہوئے. کئی جگہ لوگ، جب عذاب اللہ کا آتا ہے، ہم قوم لوط کے اوپر جو عذاب آیا ہے، اتنا بدترین عذاب آیا ہے کہ اس کو سننے کے بعد آدمی دنگ رہ جائے. وہ ہوتا ہے. ابھی مطلب ہم نے سنا ہوگا کہ فلاں علاقے کے اندر جو ٹورنیڈو آیا تھا، اس کی 180 پر آور جو مائلز اس کی جو رفتار تھی، اس نے ہر چیز کو ختم کر دی. یہ تو ابھی کا واقعہ ہے جو واشنگٹن اسٹیٹ کے اندر، واشنگٹن اسٹیٹ رائٹ، واشنگٹن سٹی تھا اور اسٹیٹ بہرحال جہاں پر بھی تھا، بہرحال کئی ایسے واقعات آئے. الاباما میں بھی آیا. الاباما کے ایک امام صاحب نے بتایا کہ 80 مائل دور کسی کی لاش بھی ہمیں ملی. وہاں کے لوگ جو رہنے، اتنی دور ہوا نے اس کو وہاں تک پھینک دیا. یہ بدترین. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان اسٹیٹ میں، الینوائے میں یا انڈیانا میں غالباً، واللہ عالم، بہرحال ہم اس کا کوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس سٹی میں اس کے وہاں کے وہ اس کے گورنر کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تاریخ میں ایسا بدترین طوفان نہیں دیکھا. یہ اللہ کے عذابات ہیں. جب آتا ہے تو آپ دیکھیں پوری تباہی ہو چکی. ہم نے مطلب پکچرز دیکھے ہوں گے، سب تصویریں دیکھی ہوں گی، تصور کریں کیسا ہو جائے. ہر چیز تباہ ہو گئی. تو وہ کیوں آ رہا ہے اللہ کی طرف سے؟ کلائمیٹ چینج. ٹھیک ہے، کلائمیٹ کیوں چینج ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلاسٹک یوز کر رہے ہیں اور حد سے زیادہ یہ وہ پھینک رہے ہیں. گندگی کی وجہ سے، گندگی زمانے سے پھینکی جا رہی تھی، لیکن ایسے عذابات اتنا جلدی ہو رہے ہیں. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی اور کس انداز سے ہو رہی اور خطرناک سے خطرناک انداز سے ہو رہی؟ تو اسی لیے اس کے بارے میں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچیوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کا نکاح بر وقت کریں اور اس میں تاخیر نہیں کریں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک میں باضابطہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ذمہ داروں کو، پیرنٹس کو اور اولیاء کو اور ان کی گارجینز کو یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تمام غیر شادی شدہ عورتوں اور اس زمانے کے لحاظ سے جو غلام ہوتے تھے وہ اور بالیاں جو ہوتی تھی، ان کی شادی ضرور کر دیا کرو. تمام غیر شادی شدہ عورتوں کے بارے میں فرمایا تم ان کی ضرور شادی کر دیا کرو. اگر وہ نادار اور مفلس بھی ہوں گے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہ بھائی میں نکاح کروں گا تو خرچہ بڑھ جائے گا، فیملی آ جائے گی، رسپانسبلٹیز بڑھ جائے گی، یقیناً بڑھے گی. لیکن اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ یکونوا فقراء، اگر یہ مرد یکونو، یہ عربک گرامر کے لحاظ سے یہ مذکر کا صیغہ ہے، میسکولن وہ صیغہ بنتا ہے. اس میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو نکاح کریں گے جو اپنے لحاظ سے ان کے پاس اتنی فراوانی نہیں ہے، اگر وہ فقراء ہیں اللہ ان کو غنی کر دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے کر دیں گے. وہ اللہ پاک ساری دنیا کو کھلانے والے ہیں. انسان تو ایک خاص مقدار میں رہتے ہیں دنیا کے اندر، اس پلانٹ کے اوپر. اس کے علاوہ سمندر کے اندر، اوشن میں رہنے والی کتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، دنیا کے اندر رہنے والی کتنی چرند پرند، کتنے اینیملز، کتنے اسپیشیز، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ان کو کون فیڈ کر رہا ہے؟ ان کو کوئی ان امپلائمنٹ کا کوئی ڈر نہیں. کون کھلا رہا ہے ان کو؟ وہ اللہ پاک کھلا رہے ہیں. اللہ اپنے فضل سے ایک شوہر کو اپنی بیوی کی بنیاد پر نہیں کھلائے. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. اس کی بنیاد پر اس آیت میں صرف واللہ واسع علیم، اللہ پاک بہت وسعت دینے والے ہیں اور اللہ پاک جاننے والے ہیں. اللہ پاک کو
یہ اللہ کو علم ہے کہ کس بندے کو کتنی غذا چاہیے، کتنا اس کی روزی روٹی چاہیے۔ اس آیت میں واضح الفاظ میں اللہ پاک نے یہ ڈر ختم کر دیا کہ انسان شادی کرے گا تو کنگال ہو جائے گا، فقر فاقے میں اور پاورٹی میں اور مسکنت کے اندر اور غربت میں اور افلاس میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس ڈر کو اللہ پاک نے ختم کر دیا کہ نہیں، تم ڈرو نہیں، اللہ پاک تمہیں غنا دیں گے، اللہ پاک تمہیں مالدار کر دیں گے۔ اس نیت سے جو آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ تم روزی دینے والے نہیں ہو، بلکہ اللہ ہے روزی دینے والا، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ اللہ پاک انہی بیوی بچوں کی بنیاد پر تمہیں روزی دے دے، اور جو تمہیں روزی ملتی ہے انہی کی بنیاد پر ملتی ہے، ان کمزوروں کی بنیاد پر ملتی ہے، اس بیوی کی بنیاد پر ملتی ہے، ان بچوں کی بنیاد پر ملتی ہے۔ کہ اللہ پاک، اسلام نے فیملی پرسن کو جتنا سراہا ہے کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ یہ لوگ بھی کہتے ہیں نا فیملی والا ہے، فیملی، ارے اسلام نے بتایا ہے فیملی والے کی کیا اہمیت ہے۔ فیملی والے کو اللہ روزی اسی بنیاد پر دیتے ہیں کہ وہ فیملی والا ہے، بیوی بچوں والا ہے۔ حدیث ہے، ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ پاک اس نوجوان کی مدد اپنے ذمے لے لیتے ہیں جو پاک دامنی اور اپنی ماڈسٹی اور اپنی پیورٹی کی بنیاد اس کو حفاظت کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی مدد اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ حدیث ہے کہ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ جب اللہ پاک اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ میں اس کی مدد کروں گا تو اللہ سے بڑھ کے کون مددگار ہوگا ہمارا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے ان نوجوانوں کے لیے جن کو اللہ نے وسائل دیے ہیں اور وہ نکاح کر سکتے ہیں اور اس عمر کو بھی پہنچ گئے، اور اللہ نے ان کو فراوانی بھی دی ہے۔ یعنی فراوانی کے لیے بہت بڑا گھر چاہیے، خریدا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں۔ ایک صاحب آ کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرمایا کہ مجھے جاب نہیں، میں پریشان ہوں، فقر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا شادی کر لو، نکاح کر لو، نکاح کی بنیاد پر اللہ پاک تمہارے وسائل حل کر دیں گے جو تمہارے پرابلم سے، فائنینشیل پرابلم۔ ایک موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام انبیاء کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی حضرت ابو بکر، جن کے تقوی اور طہارت کی قرآن نے مثالیں دی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح ینجز لکم ما وعدکم من الغنا۔ فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا حکم نکاح کرنے کا ہے، اس کو پورا کرو، اس کی تعمیل کرو۔ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اللہ اپنا وعدہ یعنی خوشحالی اور غنا، اچھی زندگی، یہ اللہ پاک تمہیں دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں ہم نے آپ کو ابھی بتایا، سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں باضابطہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں غنا سے نواز دیں گے۔ فمن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں نوازیں گے۔ سیدنا عمر جو دوسرے خلیفہ ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ نے بے شمار کام لیے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ابتغوا الغنا فی النکاح، نکاح کرو تاکہ خوشحالی آئے تمہارے اندر، تمہاری زندگی میں خوشحالی آ جائے۔ تو اسی لیے پیرنٹس اپنے بچوں کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وسائل ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں، ان کا نکاح کر دو، وہ خوشحال ہوں گے۔ سلف الصالح، ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز کے کیا اقوال ہیں وہ بھی چند، اس کو بھی آپ لوگ سماعت فرما لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، ان کا مقولہ ہے، ان کی صحیح ہے کہ بغیر نکاح کے عبادات کامل نہیں ہوتی، بغیر نکاح کے جو عبادات ہیں، کتنی عبادت کرنے وہ کامل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کے صرف 3 دن باقی ہے، مجھے معلوم ہو جائے اور میری بیوی نہ ہو تو میں اس کو پسند کروں گا کہ نکاح کر لوں، کہ اللہ کی سے ملاقات میری شادی شدہ ہونے کی حالت میں ہو۔
یعنی اتنی عفت اور عصمت کے لیے وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ بیوی کا ساتھ ہونا. حضرت معاذ بن جبل، یہ بڑے بڑے پائے کے صحابہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، اللہ نے علم سے نوازا تھا. ان کو ان کے زمانے میں طاعون آ گیا، پلیگ آ گیا، تو ان کی 2 بیویاں تھیں، ان کو انتقال کر گئی. تو اس کے باوجود وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے، بیمار ہو گئے. تو کہا اپنے ساتھیوں سے کہ میرا نکاح کر دو، اس حالت میں بھی میرا نکاح کر دو. میں یہ نہیں چاہتا کہ اللہ پاک سے بے نکاحی حالت میں ملوں. دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جن کی ہم نام لیوا ہیں، جن کی طرف ہم اپنی زندگی کو منسوب کرتے ہیں، جن کے تذکرے سے ہمیں خوشی ہوتی. یہ ایسے افراد تھے جن کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں. حضرت ابراہیم ابن ادہم اولیاء اللہ کے بڑے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت عبادت گزار تھے. ان سے کسی نے کہا، جیسا ہمارے پاس بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا، خود چھڑے ہوتے ہیں، دوسروں کو چھڑے بنانے کی چکر میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا ہی آپ کی عمدہ زندگی ہے، آپ کو نہ اہل و عیال کا غم ہے، نہ ان کی کوئی فکر ہے، کوئی جھک جھک سننے ہی نہیں پڑتی. کوئی گھر میں جائے تو کوئی یہ کمپلین، وہ پریشانی، یہ نہیں ہے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آپ خوب عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی فیملی، اپنے اہل و عیال کی وجہ سے جو غم ملتا ہے یا جو ذمہ داریوں کی وجہ سے جو تھک جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور فکر مند ہو جاتا ہے، وہ فکر میری تمام عبادتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. معمولی بات نہیں ہے. ایک آدمی اپنی بیٹی کے سلسلے میں پریشان ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے، اپنے بیٹے کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے کہ میں ان کو بہتر سے بہتر زندگی کیسے دوں. یہ معمولی فکر نہیں ہے اللہ کے نزدیک. فیملی والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ اور مقام رکھتا ہے. اب ہم مختصر جو نکاح کے مقصد کیا ہے، مقاصد، یہ بھی بہت اہم ضروری ہے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ہم نکاح کر دیے اور لڑکا لڑکی کا مطلب یہ کہ نکاح کر دیا اور رخصتی کر رہے ہیں اس زمانے کے بعد، یہ بھی مناسب نہیں ہے. مقاصد نکاح ہمیں سمجھ میں آتے تو اس کا جواب اسی میں مل جائے گا. سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا پرپز نکاح کا کیا ہے؟ انسان کے اخلاق بہترین ہو جاتے ہیں، اس کی عفت، اس کی عصمت اور پاک دامنی محفوظ ہو جاتی ہے. وہ قلعہ بند ہو جاتا ہے. قلعہ کے اندر جیسا آدمی اپنے آپ کو فورٹریس میں سیکیور کر لیتا ہے، اس انداز سے ایک مسلمان جب نکاح کرتا ہے سب سے پہلا مقصد وہ پاک دامن، عفت، عصمت، ماڈسٹ ہو جاتا ہے. یعنی اس کی سیف گارڈ ہو جاتی ہے، اس کی پیورٹی کی، اس کے مینرز کی، اس کے اخلاق کی، اس کی چاسٹیٹی کی، اس کی ماڈسٹی کی، یہ سب چیزیں اس کی محفوظ ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے قرآن پاک نے دلیل کے طور پر عجیب بات علماء نے لکھی ہے کہ انسان اگر نکاح نہیں کرتا ہے تو اپنے جذبات کو تو پورا کرنا ہے، تو وہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے. تو زنا بدترین گناہ ہے. تو زنا بدترین گناہ ہے. فرمایا گیا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا کبیرہ گناہ ہے، میجر سنس میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اور فرمایا گیا حدیث میں، اس کی تفصیل ہے پوری زنا کی، کہ ایک آدمی اگر ایمان کا تھوڑا بہت اس کے اندر ایمان کی فکر ہو، وہ سوچے، فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن. جب آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے کی حالت میں وہ مومن نہیں رہتا. حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اس کا ایمان صاحبان کی طرح اس کے جسم سے نکل کر اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہتا. ایمان کے خطرناک یہ دشمن ہے، یہ جو زنا والے اعمال، ایمان کو خطر وہ کرنے والے. جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، ہم اوور ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ جی ہماری بچی تو مطلب یہ کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو، ہمارے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ان نوجوانوں سے پوچھیں، بے تکلفی میں نوجوانوں سے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں پوچھیں
کہ زنا کے کتنے وسائل ان کو ہیں، یہاں پر زنا کے جتنے وسائل ہیں. اسی لیے ہمارے بعض جو علماء ہیں، جو یہاں پر امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا یہ مجاہدہ یہ بچے کالج اور یونیورسٹیز میں، ہائی اسکول سے ہی آپ لے لیں، کرتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا مجاہدہ ہمارے زمانے میں، ہماری عمروں میں لوگوں نے نہیں دیکھا. یہاں پر سوسائٹی بھی نہیں روکتی، یہاں پر قانون بھی نہیں روکتا. قانون کے اندر بھی اجازت ہے، مطلب یہ ہے کہ رضامندی سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے اندر خاندان والے بھی اگر وہ سن لیتے ہیں تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور سن کے جب آدمی، ایک روٹین بات ہو گئی تھی، ہو گیا چلو 10,000 سنتے رہتے ہیں، ہم امریکہ میں آئے، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. میں صرف اشارتاً کہتا ہوں، ہاں جن کے اندر کچھ عفت اور عصمت ہے وہ سوچے اس کے بارے میں، ان بچوں کے بارے میں رحم کریں، ان کے اوپر خدارا اگر ان کو کچھ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، آگ سے. سوچیں کہ اگر ہمارا بچہ یا بچی بیمار ہو جائے تو ہم کیسے ایمرجنسی لے کر بھاگتے ہیں. ہمیں دنیا میں اس کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں، کیا ہم کل گوارا کریں گے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے، فیول بنیں گے، اس میں وہ جلائے جائیں گے. یہ قرآن کہتا ہے. اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہو تو سمجھیں اس چیز کو، اپنی اولاد کی فکر کریں. اس ماحول میں کتنے جو لوگ یہاں پر ہائی اسکول نہیں گئے، ان لڑکوں سے پوچھو آپ. ہم نے بعض لڑکے جو ہمارے پاس عالم کورس کرنے آئے ہائی اسکول کے بعد، کالج کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے ہائی اسکول. لٹرلی وہ کہتا ہے. اور ایسے حالات ہیں، کئی ہم جن بچوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کی عمریں 11، 12، 17، 18، 19، 20، 25، 30 تک کی ایسی ہوتی. ان سے ہم بے تکلفی میں پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. بھول جائیں، اسکارف پہنا کے بھیج رہے ہیں، بھول جائیں. کوئی کسی کو مطلب یہ ہے کہ ذلیل کرنا نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہاں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جن کو پرواہ ہی نہیں، وہ جب مر جائیں گے تو پتہ چلے گا. جو لوگ ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں یا نرسنگ ہوم میں کام کرتے ہیں، جا کے دیکھیں. جو لوگ بستر مرگ پر مر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کیا زندگی. ہم بھی جب مر جائیں گے تو کیا ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی؟ تو اسی لیے یہ سوچنے والی بات ہے. تو سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی، اسلام میں نکاح کا پہلا مقصد ہے کہ انسان کی عفت اور عصمت، اس کی ماڈسٹی اور پیورٹی اور اس کے مینرز وغیرہ محفوظ ہو جاتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے نکاح کو احسان فرمایا، یعنی قلعہ، فورٹریس، کہ ایک آدمی قلعہ کے اندر، قلعے کے اندر محفوظ ہو جاتا ہے تو دشمن کا اس کو ڈر نہیں ہوتا. اور جو لوگ قلعہ کو تعمیر کرتے ہیں، وہ لفظ قرآن پاک میں فرمایا کہ محسن، جو تعمیر کرنے والا، جو بلڈ کرتا ہے، جو تعمیر کرتا ہے فورٹریس کو، اس کو محسن کا ٹائٹل اللہ نے قرآن پاک میں دیا کہ جو نکاح کرنے والا ہے اس کو، اور جو نکاح میں بیاہی جاتی ہے اس کو محسنہ. احسان، محسن اور محسنہ ایسے الفاظ ہیں. اس کے ذریعے سے علماء نے فرمایا کہ نکاح یہ انسان کو پورا پروٹیکشن دیتا ہے، پورا پروٹیکشن دیتا ہے. اسی لیے وہ حدیث میں ہم نے نوجوانوں کے بارے میں جب آپ نے خطاب کیا، ان کو نصیحت کی، تو کیا فرمایا؟ اغض للبصر احسن للفرج. اس میں بھی احسن، الف ح صاد نون، جو ایک دعاؤں کی کتاب بھی ہے. حسن حسین، ہمارے پاس حسن حسین پڑھ دیتے ہیں. وہ حسن قلعہ کو کہتے ہیں، فورٹریس کو کہتے ہیں. یہ حسن اسی کا وہ روٹ ورڈ ہے، اسی سے احسان ہے، اسی سے محسن ہے، اسی سے محسنہ ہے، صاد کے ساتھ. محسن، محسنہ، یہ بتائے گئے اس اشاروں کے ذریعے سے اور وضاحت کے ساتھ بتایا گیا کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اپنے آپ کو وہ محفوظ کر لیتا ہے. دوسرا جو مقصد ہے وہ ہے انسانی جنریشن اور نسل کی بقا اور اس کی افزائش، اس کو بڑھانا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹینوئنس آف ہیومن پاپولیشن، کہ
انسانی لوگ انسانی طور پر ان کی جنریشن آگے چلے. آدمی ہوتا ہے فلاں صاحب ہے، اس کے بعد اس کی اولاد ہو گئی تو اولاد کے ذریعے سے باپ کو بھی لوگ جانتے ہیں، پھر اس کی اولاد، جنریشن چلتی. یہ نکاح کا ایک مقصد ہے. جو لوگ نکاح کر کے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فیملی پلاننگ کرتے ہیں، ٹیمپرری کانٹرسیپٹیو استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو ہم جوان ہیں، ہیلدی ہیں، تھوڑا سا خوبصورتی باقی رہنے کے اندر بیوی کے لیے یا شوہر کے لیے ذمہ داریاں نہ بڑھے، بچے کو کیسے کھلائیں گے، ابھی تو ینگ ہے، ابھی تو اسٹوڈنٹ ہے، فلاں فلاں ہیں. تو جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں، کانٹرسیپٹیوز وغیرہ وہ کرتے ہیں ٹیمپرریلی طور پر بھی، تو دیکھا گیا ہے کہ بعد میں وہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے. بعض لوگوں نے ایسا کیا اور اولاد کی پوری نعمت سے وہ محروم رہے، تمنا کرتے تھے، روتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب یہ کہ وہ جو طریقہ ہے اولاد کو حاصل کرنے کا وہ طریقہ بھی اپنایا. خود اس کے اندر بیوی کے رحم میں وہ بچہ پل نہیں سکتا، کسی ریلیٹیوز کے پاس اس کو دیا تو اس نے پیدا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرا ہو گیا، میں نہیں دے سکتی. کیسے عجیب عجیب حالات پیش آئے. بہرحال اللہ پاک کے یہاں نکاح، اسلام میں نکاح انسان کی جنریشن آگے چلتی ہے، وہ مقصد ہے انسان کی جنریشن آگے چلے. قرآن پاک میں اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 میں ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، کہ بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. جو بیوی ہے انسان کے لیے وہ اس کی کھیتی. مرد اور عورت کا جو تعلق بتایا گیا ہے کہ کسان اور اس کا وہ ایک کھیت. انسان فارمر کی حیثیت سے ایک فارم اور یا ایک فیلڈ میں جو جاتا ہے وہ کھیتی کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے جنریشن چلتی ہے. اگر وہ آدمی اپنے کھیت کے ذریعے سے فائدہ نہ اٹھائے اولاد کا تو وہ مقصد اپنا پورا نہیں کر رہا. اس کے ذریعے سے علماء نے اس کا اشارہ دیا. دوسرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا باضابطہ مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامۃ، کہ تم مردوں کو نصیحت کی کہ تم محبت کرنے والی اور جن سے اولاد زیادہ دے، بیرن یا عقیم یا بانجھ نہ ہو، جن کے یہاں اولاد زیادہ ہوتی ہو، ایسی عورت ایسی لڑکی سے تم نکاح کرنا. کیوں؟ کہ میں میری امت کی کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا. اور دیکھا گیا ہے بعض حضرات نے ایسے ایسے واقعات سنائے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کی اولاد ہوئی دو، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک فیملی پلاننگ اور کانٹرسیپٹیو وغیرہ کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ مطلب یہ کہ ایک ٹیمپرری کانٹرسیپٹیو وغیرہ کا مسئلہ دوسرا ہے، اور ایک پرماننٹ سوائے اللہ یہ کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، اس کے بغیر اس کی اجازت نہیں. یہاں پر سبھی اڈلٹ اور سمجھدار ہیں، اکثر باپ ہیں یا خواتین بھی مائیں ہیں، تو ان کے بارے میں مخصوص حالات کے اندر جو بھی مسائل ہوں، جو جن علماء پر اعتماد ہو، ان سے وہ پوچھا جا سکتا ہے. لیکن پرماننٹلی مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے فیملی پلاننگ کرانا اللہ کے نزدیک اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ ماں کی جان کو خطرہ ہے کہ ولادت ہوگی تو پوری اولاد ہو، مطلب یہ ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہوگا اولاد کی پیدائش کی وجہ سے، تو اس وقت علماء نے اجازت دی ہے. لیکن ہر ایک کی حالت الگ الگ ہوتی ہے، اس کو پوچھ لیا جائے. میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک شخص کے یہاں اللہ نے 2 اولاد دی، ابھی دوسرا بچہ ابھی بیبی ہی تھا، ان کے یہاں پریگننسی ہو گئی، اور باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان. انہوں نے اس کو ابورٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو اسقاط گرانے کی کوشش کی، تو لیکن اتفاقات ایسے ہوئے، کلینک بھی چلے گئے وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے وہ گرا نہیں سکے. اس کے بعد وہ اولاد ہوئی، وہ اولاد اتنی پیاری ہوئی کہ ماں بھی روتی ہے اور باپ بھی روتا ہے کہ وہ اتنا مطیع اور فرما بردار اولاد ہے کہ اگر استغفر اللہ الیاذ باللہ ہم اس کو گرا دیتے تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنتا. پوری اولادوں میں وہ سب سے بہترین اولاد بنی. کیا پتا کہ اولاد ہم جنریشنز کو اگر ایسے ہی ختم کر دیں گے، کون سی ہماری جنریشن آ کے ہمارے لیے کئی ایسے لڑکے ہوتے ہیں کہ جو کئی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں اپنے اولاد اپنے ماں باپ کے لیے
بہترین آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے. ہم اتنی نعمت کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور وہ بیٹی کا تو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا کہ بیٹی کو جو ابورٹ کر دینا بیٹی ہونے کی بنیاد پر، وہ تو گھٹیا اور گھناؤنی سوچ ہے جو غیر اسلامی. تو ایک یہ چیز بتائی گئی ہے. اور محبت کرنے والی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس چیز کو لڑکی کی فیملی میں دیکھو کہ محبت کرنے والی، کہ لڑکی کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ کیسی رہتی ہے. یعنی لڑکی کی ماں اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی ہے. اگر اس کے اندر محبت اور پیار کا جذبہ ہے تو بیٹی کے اندر وہ اطوار آئیں گی، وہ جذبات آئیں گے. یہ اللہ نے انسانی فطرتوں کی بنیاد پر دیا. وہ کس انداز پہ سلیکشن ہونا چاہیے وہ ابھی ہے جو سب سے زیادہ اہم بھی ہوگا. بہت سارے لوگ وہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کے لیے کیسی بہو لے کر آئیں گے، بیٹی کے لیے کیسا داماد لے کر آئیں. دوسرا یہ ہے کہ مقاصد جو ہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ، اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ اور اس کی تمہید ہمیں پتہ نہیں ہو تو بہت ساری چیزیں ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتی. ڈائریکٹ آگے بتا دیں آپ اپنی بہو ایسی لے کر آئیں اور اپنا داماد کوئی قبول کرنے تیار نہیں ہوگا. یہ مقاصد بتاتے ہیں. کئی ایسے جتنے بھی موضوعات ہیں، اکثر چیزیں بہت سارے احباب نے شروع میں نہیں سنی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں آگے انہوں نے ڈائریکٹ سنی تو پریشان ہو گئے. سب سے اہم مقصد سکون قلب یہ بتایا گیا. سب سے اہم مقصد انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے. اور مودت اور رحمت، کہ رحمت اور مودت انسان کی زندگی میں ایک پیس، ٹرانکویلٹی اور محبت اور مرسی، کمپیشن، جو آپ الفاظ کہہ لیں، یہ نکاح کے ذریعے سے آتے ہیں. انسان کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ محبت اور پیار اور جو کمپیشن ہے، رحمت ہے، مرسی ہے، ماں دیتی ہے. ایک حد تک اللہ نے وہ مزاج رکھا ہے. لیکن ایک عمر ہونے کے بعد چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے وہ جذبات پورے نہیں ہوتے. ایک باپ اپنی بیٹی کی کتنی بھی ضروریات پوری کر سکے، لیکن وہ ایک باپ اور ماں وہ اپنے بیٹی کی شوہر کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے اسلامی اعتبار سے. اور ایک باپ اور ماں اپنے بیٹے کی جو بیوی کی جو ضرورت ہے وہ کتنی بھی اس کے خواہشات پورا کر سکیں، لیکن وہ اس کی بیوی کی ضرورت کو وہ پورا نہیں کر سکتے. اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک پورا ایک نظام بنایا ہے. تو اس بنیاد پر قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ سورہ روم کی آیت ہے. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو. میاں بیوی کو شوہر سے سکون حاصل ہو، شوہر کو بیوی سے سکون حاصل ہو. اور اللہ نے اس لیے کہ ایک اسٹیج پہ آدمی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کہ وہ اپنے جذبات کو شیئر کرنا چاہتی ہے، وہ اپنے جذبات کو شیئر کرنا چاہتا ہے. کبھی وہ ماں باپ کے پاس ایک پردہ آ جاتا ہے تو وہ جب اس کا لائف پارٹنر ہوگا یا لائف پارٹنر ہوگی تو وہ آسانی کے ساتھ وہ ان کو شیئر کریں گے اور اس کو بانٹیں گے. تو وہ جذبات جب وہ بڑھتے ہیں تو ان کے اندر عجیب سا سکون ہوتا ہے. یہ فیلنگز شادی شدہ لوگوں کو ہی پتہ ہے. مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حقیقت ہے کہ آدمی کچھ بھی ہو جائے بیوی سے آ کے کہتا ہے کہ یار یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. بیوی کہتی ہے کہ کوئی نیک بیویوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں پر جو پروگرام سنتے ہیں یا جو حضرات سنتے ہیں، یہ کہ ہاں یقیناً آپ کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آپ ہمت نہیں ہاریں، آپ یہ کریں یہ کریں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے کہ آپ ایسے ہی اس کی وجہ سے ایسے ہو رہے. کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، عجیب سننے والی، عجیب اللہ کے نبی کے اوپر جب نبوت کی ذمہ داری پڑی، آپ کی عجیب نبوت کی ذمہ داری، ساری انسانیت کی ذمہ داری، قیامت تک کے آنے والی انسانوں کی ذمہ داری. ہمیں تھوڑی سی ذمہ داری دیتے ہم کتنا گھبرا جاتے ہیں. جب آئے تو فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، زملونی زملونی. اور اس وقت کہا کہ مجھے خدشہ ہے اپنے اوپر، کچھ ہو جائے مجھے. پریشان ہوئے تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ اس وقت تو نبوت کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نہیں اندازہ تھا.
فرمایا کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کے پرسان حال ہیں، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کرنے کی، وہ پورے صفات اور کوالٹیز گنا دی آپ کی۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہاں تمہیں نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی اس لیے تو تمہارے ساتھ ہو، مطلب عمومی طور پر۔ لیکن یہ ہے سکون، جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ اس انداز سے شوہر کا اس انداز سے ساتھ دیتی ہے۔ ساری دنیا ہمارے پاس اسی لیے کہ لو میرج نہیں ہے، لو آفٹر میرج یہ ہے، اصل اس وقت ضرورت ہے۔ ہاں سسرال والے کچھ کہہ دیں، میکے والے کچھ نہیں، میرا شوہر ہے بس، that's it، میرا ہے، جیسا بھی ہے میرا ہے، میرا ہیرو ہے، میرا کنگ ہے، وہ میرا پرنس ہے۔ اور اسی طرح بیوی کے بارے میں شوہر یہ سوچے جیسی بھی ہو میری کوئین ہے، وہ میری پرنسس ہے، جس بھی ساری دنیا وہ ہو، لیکن نہیں، یہ میری بیوی کے لحاظ سے میں اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچوں گا۔ یہ خیالات، یہ جذبات کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بارے میں بعض جو اہل دانش اور سمجھدار اور جو وائس لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان ایک سماجی لحاظ سے کیا ہے، ایک اینیمل ہے، ایک جانور ہے، اور اللہ نے انسان کو انس سے بنا۔ انس بھی ایک اس کا مادہ نکلتا ہے۔ انس کے اندر کیا ہے، محبت اور الفت ہوتی ہے۔ آپ دو گایوں کو یا بھینسوں کو باندھ دیں، وہ آپس میں کوئی کنورزیشن نہیں کر سکتی رات بھر، لیکن دو انسانوں کو رکھیں گے ضرور بات کچھ نہیں، اس لیے کہ انسیت ہے انسان کے اندر، انسیت اللہ نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے کہ انسیت ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، آپ کسی کے ساتھ سفر کریں اور بیچارہ بول کے ہی نہ دے تو آپ بولیں گے یار یہ کون سی مخلوق آ گئی یہاں پر، ورنہ عموماً آدمی کچھ گفتگو کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کے مزاج میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اس انسان کو ضرورت ہے ایک انیس کی، ایک اس کے ساتھ انسیت رکھنے والے کی، ایک غمخوار کی، اس کے جذبات کو اس کے ساتھ اس کے شیئر کر سکے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے میں اس کی مددگار بن سکے، اس کے ویلوشر ہو، ہر لحاظ سے اس کی مددگار ہو۔ اور اسی طرح اس خاتون کو ایک ایسے مرد کی ضرورت ہے جو اس کی پریشانی میں اس کے جذبات کے ساتھ اور اس کے جو حالات ہے اس میں اس کی مدد کرنے والا ہو۔ یہ انسانی ضرورت ہے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑا بنایا، کیوں؟ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور اللہ نے تمہارے درمیان ہمدردی اور محبت اور پیار اور کمپیشن اور مرسی اور پیس اور ٹرینکویلٹی یہ سب رکھ دی ہے میاں بیوی کا۔ یہ ملے گا، کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارے درمیان ملے گا۔ جو بے شادی شدہ ہے وہ اس سے محروم، غیر شادی شدہ ہے ان کو یہ محبت نہیں ملے گی، پیار نہیں ملے گا، ان کو وہ چیز نہیں ملے گی جو اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں بیوی کے پیار کی، اس زمانے میں شوہر کی محبت کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ نہیں ملے گا تو اس کی زندگی کامل نہیں ہے، بظاہر اس کے پاس 10,000 چیزیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں جو سکون بتایا گیا ہے وہ صرف دل کا سکون نہیں ہے، دل اور دماغ کا، مائنڈ اور ہارٹ ہر لحاظ سے سکون ہے، بلکہ انسان کے جتنے بھی فکریں ہیں ان سب سے سکون دلانے والی۔ اس لیے بتایا گیا کہ بیوی کے پاس آدمی آ کر تمام پریشانیوں کو بھول جاتا ہے۔ جو وہ اپنی پریشانی اور اپنے حالات اور اپنے ساری الجھنوں سے ہٹ کے جب گھر میں آتا ہے تو بیوی کا ایک اس کا تبسم بھرا استقبال، اس کا اسمائلنگ فیس جس انداز سے اسلامی لحاظ سے جب ہوتا ہے تو وہ ساری اس کی الجھنیں اور اس کی فکریں دور ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری ماں بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ تو ہمارا دوسرا ٹاپک تھا کہ میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے، لیکن یہ حالات یقیناً ہر سمجھدار اور دیندار گھر میں آتے ہی، وہ بھی بھوکی بیٹھی ہوئی، وہ بھی بیچارہ پریشان، آتے ہی دو آرمیز مل گئے، اب دونوں آپوننٹ، اب اس کے بعد جو زبردست جنگ چل رہی، وہ نہیں، عقل مندی نہیں۔ نیک بیوی کیا ہوتی ہے؟ آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، شوہر بھی جنگل سے کوئی لڑ ہار کے گھر میں داخل ہو رہا ہے ایسا نہیں، مسکرا کے سلام کرتے ہوئے دعا کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ آپ کے ازواج مطہرات، امت کی مائیں آپ کا استقبال مسکرا کر اور تبسم کے ساتھ، اسمائل کے ساتھ کرتی تھی۔ یہ بیوی کی طرف سے اللہ کی طرف سے انعام۔ اسی طرح بیوی بھی دن بھر گھر کے کاموں کی وجہ سے، اس کے تمام حالات کی وجہ سے، اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہی تو فلاں کی گفتگو، فلاں کی چیزیں، یہ سب بچوں کے حالات، اور ساری الجھنوں کے ساتھ جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بیٹھتی ہے اور ہسبینڈ کی طرف سے ایک کلمہ محبت کا اس کے کان میں پڑتا ہے تو وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی۔ حقیقت ہے
کہ ہاں میرا کوئی ہے تو صحیح جس سے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہوں تو وہ میرا ساتھ دیتا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو یہ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، یہ چیز ملتی ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ جو ماں باپ کو چاہیے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس انداز کی، ایک تو یہ فرمایا گیا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ 4 چیزیں ذکر کی مردوں کو کہ تم نکاح جو کرنا وہ کس بنیاد پر کرنا۔ فرمایا کہ دین کی بنیاد پر تم نکاح کرو، لڑکوں کو، ان کے اولیاء کو، ان کے ذمہ داروں کو فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، فرمایا کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر آدمی نکاح کرتا ہے، اس کی لمالہا، عورت کی مال کی بنیاد پر کہ جی ٹھیک ہے پیسے والی ہے اور بڑے باپ کی بیٹی ہے اس لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، ولحسبہا، خاندان کی وجہ سے بھی، جی فلاں فلاں بڑے خاندان اور فیملی کی وجہ سے، اور ولی جمالہا، بیوٹی کی وجہ سے کہ بھئی خوبصورت ہے، کہ بہت اللہ نے اس کو حسن دیا ہے، ولی دینہا، اور دین کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا فظفر بذات الدین، کہ فرمایا کہ تم دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں لا کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا لو۔ دیندار ہوگی تو وہ تمہیں سکون دے گی، حسن ہوگا چند دنوں کے بعد وہ حسن ختم ہو جائے گا، اور اگر مال ہے کل خدا نہ خواستہ وہ ختم ہو گیا تو وہ بھی، اس کے سامنے کیا عزت رہے گی کہ وہ یہ کہے گی کہ تم نے مال کے لیے مجھے، مطلب یہ ہے کہ میرے مال کے لیے تم نے شادی کی۔ اور اسی طرح خاندان کی بنیاد پر تھوڑا سا ناک اونچی رہے گی، خاندان والی ہے برداشت کرنا پڑے گا، برداشت نہیں ہوگی تو جھگڑے ہوں گے۔ تو فرمایا کہ تم دین کو معیار بنو، دین ہوگا تو یہ سوچے گی کہ میں تنہائی میں بھی ہوں، اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہوں، وہ برداشت کرنے والا بھی ہوگا، لیکن اللہ پاک کے یہاں میری پکڑ ہوگی، میں وہاں پر اپنی عقل اور اپنی اسمارٹنس اور اپنی لاجک کی بنیاد پر اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتی۔ اس کو باضابطہ فرمایا گیا۔ فون ہے اس میں بعض چیزیں امام غزالی کے حوالے سے وہ ہے، میں وہ بھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سنایا ہے، لکھا ہے کہ لڑکیوں میں 4 چیزیں زائد ہونی چاہیے اور لڑکوں میں 4 چیزیں زائد ہونی چاہیے، دونوں کے لحاظ سے، یعنی لڑکوں میں 4 چیزیں کم ہونی چاہیے لڑکی کے لحاظ سے، اور لڑکیوں میں 4 چیزیں لڑکوں کے مقابلے میں زائد ہونی چاہیے۔ اس کا تذکرہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے کہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں مرد میں نکاح کے موقع پر کم ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ عورت 4 چیزوں میں مرد سے کم ہونی چاہیے، عورت لڑکی جس کو ہم اپنی بہو بنا رہے ہیں یا بیوی بنا رہے ہیں۔ فرمایا عمر میں، یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ٹائٹل مسلمانوں نے دیا تھا، امت نے دیا تھا، ان کو کہتے تھے حجت الاسلام، وہ اسلام کا ایک پروف ہے، ہمسلف وہ ایک اسلام کی دلیل ہے۔ امام غزالی، یہاں پر غزالی کے نام سے آپ کے مطلب یہ کہ فلوریڈا کے اندر یونیورسٹیز میں ان کے نام سے باضابطہ ایک ڈپارٹمنٹ، ایک مجھے جو پتا ہے کہ ہمارے امام ہیں اس کے وہ چیئر پرسن غزالی کے نام سے، کئی جگہ ہے غزالی کو یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ان کا فلسفہ، ان کی فلسفی اور ان کی انٹلیکچویلٹی اور ان کی دیانت اور ان کا تقوی، پرہیزگاری میں بھی امام غزالی مانے جاتے ہیں۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ عمر میں یہ لڑکی کم ہو، قد کی لمبائی میں، عجیب بات نے لکھی واللہ عالم، لیکن یہ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی گڑبڑ نہیں، اس لیے کہ اللہ معاف فرمائے، میں نے یہ خاص طور سے کہا ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں شادی کے بعد یہ کہیں کہ اس سے بہتر بیوی ملنے والی تھی نہ ہے نہ ہوگی، اس سے بہتر بیوی ملنے والی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ اسی طرح بیوی یہ سوچے کہ اس سے بہتر شوہر ملنے والا تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میں نے 1-2 جگہ یہ الفاظ کہے تو بعض خواتین نے اپنے شوہروں کو باضابطہ سنایا، تم یہ کہہ رہے ہو اس سے بہتر بیوی ملنے والی تھی نہ ہے نہ ہوگی۔ تو بہرحال اچھی بات ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ کہ دوسری چیز ہے، تیسری، کہ مال میں اسی لیے کہا جاتا ہے، بڑے بزرگوں کی یہ نصیحت ہے، اپنے سے چھوٹے گھر والوں سے اپنے گھر میں بہو لے کر آؤ، اپنے سے بڑے گھر والوں میں اپنی بیٹی دو۔ نباہ
مطلب میچ ہوتا ہے، رہن سہن نباہ ممکن ہوتا ہے، آدمی ایک دوسرے دونوں ایکول ہو گئے تو دو کنگ ہو گئے، دو پریسیڈنٹ ہو گئے ایک ہی گھر میں، تو جھگڑا ہوگا، میں پریسیڈنٹ، تم جھگڑا ہوا، کوئی ریزولوشن پاس نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز یہ فرمایا حضرت نے کہ شرافت میں شریف ہونے میں، یہ مسکین ہوتے ہیں نا ہمارے پاس مرد، وہ یہ زیادہ ہو، شوہر شرافت میں یہ زیادہ ہو، عمر میں، قد کی لمبائی میں، مال میں، شرافت میں۔ اور آگے فرمایا کہ 4 چیزوں میں وہ خاوند سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے، اور 4 چیزیں یہ شوہر میں کم ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ادب میں، پہلی چیز ادب، ہمارے پاس ادب و آداب ہوتا ہے نا، ادب۔ دوسرا یہ ہے کہ تقوی میں، تقوی و طہارت، تقوی یہ اللہ کا ڈر، یہ بیوی میں شوہر کے مقابلے میں زیادہ ہو۔ اور فرمایا عادتوں میں، عادت جو ہیبٹس ہیں، جو عادت عام طور پہ لوگوں کی ہوتی ہیں، اس میں یہ لڑکی میں زیادہ ہونے چاہیے اچھی عادتیں۔ اور خوبصورتی میں یہ وہ شوہر سے زیادہ ہو۔ تو بہرحال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے کہ اپنے بارے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر یہ دوسرا آئندہ کوئی پروگرام نہیں ہو سکے گا یہاں پر۔ تو اس سلسلے میں ہماری بہنوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کے سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاص طور سے دینداری کو معیار بنائیں۔ ایک واقعہ عجیب یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی کو بہت سارے پیغام آ رہے ہیں، لیکن ایک لڑکے کا نکاح کے سلسلے میں ہمارا ذہن ہے، لیکن وہ اتنا پیسے والا نہیں ہے، لیکن نیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کی بنیاد پر کرو، اگر وہ نیک ہوگا تو وہ پسند کرے گا تو اچھا رکھے گا، اگر نہیں پسند کرے گا بھی کسی وجہ سے تو وہ ظلم نہیں کرے گا، نیکی کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کی شریف عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ عرب کی شریف عورتیں قریش کی نیک بخت عورتیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں پر ان کے بچپن میں بہت زیادہ شفیق ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرتی ہیں، ضائع نہیں کرتی۔ یہ خاص صفت بتائی گئی۔ عرب کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ چھ قسم کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کہ لا تنکح انانا ولا منانتا ولا حنانتا ولا حداقتا ولا براقتا ولا شداقتا۔ فرمایا جو عورت ہمیشہ روتی چلاتی ہو، ہمیشہ رونا دھونا ہو، کہ وہ ان کا جاب ہے۔ دوسرا، جو عورت اپنے مال کا شوہر پر احسان رکھتی ہو، اچھا میں نے یہ دلایا تم نے، اچھا میرے ممی پپا نے دلایا، اچھا میری وجہ سے تم نے یہ ملا۔ ایسی عورت کمظرف اور اچھی طبیعت کی نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے کہ وہ عورت جو اپنے پہلے خاوند کی اولاد پر زیادہ مہربان ہو، کیونکہ ایسی عورت موجودہ شوہر کے مال کو ان پر بھیجا خرچ کرے گی۔ چوتھا، وہ عورت جو دوسرے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، ایسی عورت عزت و آبرو والی نہیں ہوگی۔ وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگال میں لگی رہتی ہے، ہمیشہ مطلب اپنے آپ کو سجنے میں، ایسی عورت دین سے بیگانہ ہوگی۔ جو عورت زبان دراز ہو، ایسی بد اخلاق ہوگی کہ ہر وقت شوہر کو ستائے گی۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس عورت سے رشتہ کر رہے ہیں وہ ایسے خاندان کی ہو جو اپنے اندر نیکی اور دیانتداری کو خاندانی بنیاد پر رکھتی ہو۔ ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آدمی اپنی نطفے کے لیے بہترین خواتین کا انتخاب کرے، اس واسطے کہ عورتیں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے مثل ان کے ہاں اولاد ہوا کرتی ہے، یعنی
عورت کے میکے والوں کی عادات، عورت کے جو میکے والے ہیں ان کی جو عادتیں ہیں، ان کی جو خصلتیں ہیں، وہ اس کا اثر اولاد پر آتا ہے. ماموں کا اثر عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آتا ہے. بعض لوگ اپنے بچوں کے بالغ ہونے کے باوجود، رشتہ ہونے کے باوجود یہ ایکسکیوز کرتے ہیں کہ بھئی رشتہ نہیں مل رہا ہے. تو ہم نے ایک باضابطہ کرائٹیریا بنا دیا کہ بیٹی کو فلاں خاندان میں ہی دینا ہے. بھئی فلاں خاص ٹرائب میں، خاص اپنے قبیلے میں، فلاں 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 میں. یہ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی بنیاد پر بھی اگر لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے یہاں اگر خدا نہ خواستہ کہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں تو ماں اور باپ دونوں اس میں ذمہ دار ہوں گے. خاص طور سے باپ کے بارے میں فرمایا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه فاذا بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اسمه على ابيه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہوا اس کو چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے. اگر بالغ ہونے پر اس کا نکاح نہ کیا اور اس لڑکے یا لڑکی سے کوئی گناہ یعنی زنا کا صدور ہوا، زنا اس نے کر لیا، تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا. یہ مشکات کی حدیث ہے کہ دوبارہ کہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے. اگر بالغ ہونے پر اس کا نکاح نہ کیا تو اس لڑکے یا لڑکی سے کوئی گناہ یعنی زنا کا صدور ہوگا تو اس کے باپ پر ہوگا. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں خدارا اپنے بچوں کے سلسلے میں اس کی فکر کریں. اسی طرح کی روایت لڑکیوں کے سلسلے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے جو ہم مشہور ہے، سنتے بھی ہیں، زبان زد ہے، کئی مرتبہ ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ 3 چیزوں میں تاخیر دیر نہیں کرنی چاہیے. جب نماز کا وقت آ جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جنازے کی نماز تجہیز و تکفین میں کسی کے انتظار کی وجہ سے لیٹ نہیں کرنا ہے. حدیث میں ہے جنازہ آ گیا، اولیاء بھی آ گئے، کلوز ریلیٹیو بھی آ گئے، فوراً نماز جنازہ پڑھ کے اس کو تجہیز و تکفین جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے. اسی طرح فرمایا جب مناسب رشتہ مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو. حضرت سعید بن المسیب یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں. اللہ پاک نے ان کو مال بھی بہت دیا تھا اور علم والے بھی تھے. ان کی ایک صاحبزادی تھی، ایک بیٹی تھی، ایک دختر تھی، اور وہ حافظ قرآن تھی، حافظہ تھی اور دیندار تھی اور دین کی عالمہ بھی تھی. جب شادی کی لائق ہوئی تو سعید بن المسیب بڑی پرسنالٹی ہے. یہ ہوا کہ بادشاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا. وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ سعید بن المسیب کی بیٹی میرے گھر میں بہو بن کر آئے. تو جب پیغام دیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ میری لڑکی دیندار ہے، وہ دیندار ہے، حافظہ ہے، اور تمہارا لڑکا ایسا نہیں ہے، اس لیے کفو نہیں ہو سکتا، برابری نہیں ہو سکتی. یہ کہہ کر حضرت نے انکار کر دیا. تو بادشاہ ہے، اس نے ظلم شروع کر دیا. ان کو باضابطہ کوڑے مارے گئے، ان کو اذیت دی گئی، تکلیف دی گئی. تو پھر حضرت کا اتفاق یہ ہوا کہ حضرت ایک روایت میں یہ کہ حضرت کا ایک شاگرد تھا، وہ کئی دن غائب تھا درس میں. اس کو دیکھا تو بتایا کہ وہ بیچارہ مسکین سا سیدھا سادہ. کہا کہ بھائی کیا اتنے دن ہو گئے تم نظر نہیں آیا؟ اس نے کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کو کفن دفن کر کے ابھی آ رہا ہوں. کہا کہ شادی کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو اس پر اعتماد تھا اس کی دینداری کی بنیاد پر، خود لے گئے اور اپنی بیٹی سے نکاح کر دیا. یہ سعید بن المسیب بڑے اجل تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ انداز تھا. آج ہم مسلمانوں میں غیر مسلموں کا اتنا اثر، اتنا ہم ان سے مزاج لینے لگے ہیں، اتنا ہم ان کی مشابہت اختیار کرنے لگے ہیں ان کے رسم و رواج میں کہ بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جاتے ہیں، سالہ سال لڑکے اور لڑکیوں کی بغیر شادی ان کو گھر میں
بٹھائے رکھتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں، یہ ان کے حق میں بھی اچھا نہیں۔ جس طرح خرابیاں کئی پیدا ہو رہی ہیں بدکاری کی، غلطی کی سوسائٹی کے اندر، اس میں یہ ایک اہم وجہ ہے۔ اسی لیے اچھا بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا، تو ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی رضامندی سے نکاح کریں، لڑکے ہوں یا لڑکی ہو، اپنے منشے کے مطابق ایسی جگہ رشتہ کر لینا اور ماں باپ کو اس کی رضامندی نہ ہو تو جو خاندان کی رسوائی اور ذلت کا سبب بنتا، ایسی جگہ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ والدین جو تمہارے والدین ہیں، جو بلڈ ریلیٹڈ رشتہ ہے، وہ تمہارے خلاف سوچیں گے، ہاں منواؤ، ان کو کنونس کرو کہ ہم اس جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹا اور بیٹی کے نکاح کے سلسلے میں، جو آج کل خاص طور سے ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھائی کی بیٹے سے کرنی ہے، خالہ کے بیٹے سے، فلاں فلاں کے قریبی رشتے دار، اور یہاں پر تو مزاج ہے کہ کلوز کزن سے یہ لوگ نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ان کی رضامندی نہیں ہے، بیٹے کی رضامندی نہیں ہے، بیٹی کی رضامندی نہیں ہے، تو وہاں نہیں کرے، اس لیے کہ اپنی مرضی اور خواہش کے پیش نظر ہم اپنے بچوں یا بچیوں کی شادی کر کے ان کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ اچھا برتاؤ نہیں ہے۔ اگرچہ مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہو سکتا کبھی، عجیب بات ہے کہ بھائی کا بیٹا اگر یہاں پر آ جائے، پاگل پن ہے، غلط ہے، تم ظالم ہو۔ حدیث میں بتایا گیا کہ یہ ظلم ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ بیٹی نہیں چاہتی اور وہ ہے گاؤں کا دیہاتی، کچھ آتا نہ جاتا، اور تم یہاں پر بیٹی کو لے کر آتے، اس کے بعد اسے دن سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے بتایا کہ نہیں بھائی کا بیٹا یہاں پر آ جائے؟ میں معذرت کے ساتھ، مجھے کسی فیملی کا کوئی اندازہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن یہ ایک سسٹم ہے جو ہم نے یہاں پر بنا لیا، یہ غلط ہے۔ ہاں رضامندی ہو، بیٹی بھی چاہتی ہو ضرور کرے، وہاں پر کوئی منع نہیں، لیکن جی میرے خاندان میں ہو جائے۔ ایک ماں کا یہ برانس کا واقعہ ہے کہ امام ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہے، آپ لوگ کوئی فیملی کو نہیں جانتے، نہ جاننے کی ضرورت ہے، کہ بیٹا اپنے ماں کی بہن کی بیٹی یعنی خالہ زاد لڑکی سے نہیں کرا، خلیری جو بہن کہتے ہیں نا، خالہ زاد بہن سے نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ماں نے اتنا اصرار کیا، اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار ڈالا اس نے، اور وہ بدبخت عورت یہ سمجھتی ہے نہیں اس کی غلطی ہے، وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اور یہ غلطی ہے ماں باپ کی کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی جس کی وجہ سے وہ دوسرا اپنے طور پر نکاح کر کے لے کر آئے۔ اپنے بچیوں کی تربیت ایسی کرو کہ تم یہ کہہ دو کہ جیسا تمہارے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو آ کے کہتا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے یہ رشتہ پسند کیا، تو وہ آنکھ بند کر کے کہہ دیتی کہ ابا جان جو آپ کی طرف سے رشتہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، دس سے۔ وہ تربیت تھی، وہ ماحول تھا، وہ سسٹم تھا، وہ تعلیم تھی، وہ ایجوکیشن تھا۔ لیکن آج کا ایجوکیشن یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مرضی کے لحاظ سے کرو، تو اس کو مرضی دو۔ قرآن نے کہا ہے ما طاب لکم، اس کی پسند ہو، پسند بیوی لڑکی کی نہیں ہوگی، لڑکے کی نہیں ہوگی، اس کی پسند ہونی چاہیے۔ اس کی پسند نہیں ہوگی تو وہ زندگی گزارنی ہے نا۔ ہم اپنے پرانے خیالات کی بنیاد پر اس کو زبردستی ایسا دھکیل دیں گے، طلاق ہو جائے گی، خدا ہو جائے گا، وہ طلاق دے دے گا، وہ بولے گا کہ ماں باپ نے ایسے ایسے کیا، اس کی وجہ سے میں نے کر لیا۔ دادی نے رونا شروع کر دیا کہ بیٹا تو شادی نہیں کرے گا تو میں مر جاؤں گی، یہ زبردستی ہے، قیامت کے دن اس دادی کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ غنڈہ گردی ہے، اپنے اسٹیٹس کا استعمال کرنا، ایموشنل بلیک میلنگ ہے کہ تم اپنی جنریشن کے اوپر۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ ظلم ہے، صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ بچی کو کبھی سمجھانا پڑتا، ہاں صحیح رشتہ آ جائے، وہ کفو کو نہیں سمجھتی ہے، جہاں سمجھانا ہے سمجھائیں، لیکن اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی خوشی کے بغیر شادی کر دینا اور زبردستی اور مسائل پیدا کر دینا، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ اپنے لحاظ سے سوچ لیا، وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، بیٹا پڑھا لکھا ہے، تم زبردستی اپنی باتیں تھوپ رہے ہو۔ تربیت ایسی کرو، بچپن سے اس کا مزاج بناؤ کہ بیٹا ایسا۔ اور بعض مرتبہ وہ بچپن میں بنا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے، اور بڑے ہونے کے بعد کوئی مزاج نہیں ملتا، وہ نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں کرنا چاہتی نکاح،
اس کے اندر آپ نے زبردستی کر دی، اس کے بعد وہ نکاح نہیں بچتا، وہ نہیں بچتا وہ نکاح۔ تو اسی لیے محترم والدین سے یہ گزارش ہے کہ یہ صلہ رحمی نہیں، صلہ رحمی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آپ کے بچے پہلے اس کے حقدار ہیں کہ میرے بھائی کے اوپر میں اچھا اس کا کچھ بھلا کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی بہن کا بھلا کرنا چاہ رہا ہوں، تو یقیناً کرے اس سے پہلے آپ کی بیٹا اور بیٹی یہ بھلائی کے زیادہ حقدار، وہ حقدار ہے نہیں ہے، بھائی بہن تو بعد میں آتے ہیں اسلام کے اندر۔ تو فرمایا گیا کہ اس سلسلے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں اس میں اولاد کی رضامندی اور ان کی پسند ہونی چاہیے۔ ان کو بالکل بچوں کو یکسر اس کو نظر انداز کر دینا، اگنور کر دینا کہ بیٹا ہم نے تمہاری شادی طے کر دی، خلاص دس ہے، یہ غلط ہے۔ ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کی نکاح کی محفل ہے، اس کے بعد اس موقع پر نکاح کی مجلس میں اپنے داماد، ہونے والے داماد سے کہا کہ بیٹا اب نکاح ہو رہا ہے، تم اندر جا کر ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، وہ تمہیں پسند بھی ہے یا نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ نوجوان جا کر دیکھ آیا، اس نے کہا کہ مجھے پسند ہے۔ تو لڑکے کے جو والدین تھے وہ تو دنگ رہ گئے، یار سب پوری فیملی والے رشتے دار بیٹھے ہوئے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے دیکھو پسند ہے تو کر۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارا بیٹا اگر اس نکاح کی مجلس میں یہ کہہ دیتا مجھے پسند نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض کے مسائل سے بہتر ہے کہ پہلے سے خبر ہو جائے، یعنی ناپسندیدگی کی صورت میں جو مسائل، جو پریشانیاں نکاح کے بعد ہوتی، اس سے بہتر ہے کہ دونوں کو تخت مشق بنانے سے پہلے ہی ان کو ملنے نہ دیا جائے، نکاح نہ ہونے دیا جائے، پہلے ہی وہ بتا دیں نکاح ہونے کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں۔ یہ ایک ٹپ ہے، یہ بہترین علماء نے لکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رشتہ داری کو کرتے وقت جب بھی پرپوزل دینا ہو، دینداری کو معیار رکھا جائے۔ دینداری، وہ جو حدیث ہم نے سنائی ہے کہ دینداری کی بنیاد پر یہ چیز ہونی چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو دنیا اور ظاہری دیکھتے ہیں کہ ہاں ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی لڑکا دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا، لیکن ظالم تھا، وہ بدتمیز ظلم کرتا تھا، بیوقوف مارتا تھا۔ یہاں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، پڑھا لکھا ہے، پروفیشنل ہے، خوبصورت ہے، لیکن ظلم کرتا ہے، بدتمیز۔ اور بیوی دیندار ہے، اس اللہ کی بندی نے ایک کمپلین نہیں کیا، پاگل ہے ایسے لوگ۔ بھائی کہنے لگا کہ ہم نے اس لیے نکاح کیا کہ وہ خاندانی تھا اور خوبصورت تھا، خوبصورتی کو تم معیار بناؤ گے، ظلم کرے گا، اور اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا نباہ نہیں ہوا، اس نے طلاق لے دی لڑکی نے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ صرف ہم نے کہ ظاہری حسن و جمال کو خود لٹرلی کہا ہے، میں آپ کو ممبر کے پاس بیٹھ کر مسجد میں کہہ رہا ہوں کہ خاص طور سے لڑکی کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم نے اس لیے اس سے نکاح کیا کہ یہ خاندانی ہے، خوبصورت ہے، پڑھا لکھا ہے، دینداری نہیں۔ اس نے کیا کہ مارنا، پاگل پر، پڑھا لکھا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں انٹرنیشنل کالج میں پڑھا ہوں، میرے پورے دوست فارنرز ہوتے تھے۔ تو یہ بدتمیزی سیکھی تم نے، یہ سیکھے گا نا دینداری کہاں سے آئی؟ اور اس کو میں نے بتایا پاگل پن کے لحاظ سے کہ یہ تم پاگل پن کر رہے ہو، شکریہ ادا کرو، اس اللہ کی بندی نے تمہیں کبھی ذلیل نہیں کیا۔ بیوقوف بدتمیز انسان پھر ظلم کیا، پھر اس کے بعد علیحدگی ہوگی۔ ورنہ مطلب یہ کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس جو کتنا بدترین جرم اور کرائم ہے، یہاں پر سب کو پتا ہے۔ ایسے واقعات عام نہیں ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے، وہ بھی پروفیشنل حضرات سے معذرت کے ساتھ، اگر دینداری ہے تو بہت بہترین پروفیشنل ہو، کہنے لگے کہ بیگم کو انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی یار یہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھی اٹھا دیا جیسے تیسا ہوا۔ اللہ معاف فرمائے کہ یہ اچھی چیز نہیں، ہاتھ اٹھاتے ہو یار کیسی بات کرتے؟ ایک عورت کے اوپر ایک ہاتھ اٹھانا کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے، غلط بات ہے۔ ایک عورت جس نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو، سب کو چھوڑ دیا آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، ہاتھ اٹھا دیا، کیا عزت رہی؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ
جس کا بھائی محمد علی کیلے ہو تو سالہ اس کا یعنی اس کا برادر نسبتی محمد علی کیلے ہو ہاتھ اٹھائے گا؟ کوئی باکسر ہو تو وہ دوسرے دن وہ کہے گا کہ نہیں مجھے بھی اچھا پنچ لگے گا. کیوں آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے؟ کمزور سمجھتے ہیں، اسی لیے کمزور ہے نا وہ بیچاری مخلوق. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ضرورت ہے جو کر لو. تو بہرحال دینداری کو معیار بنائیں، دینداری کی. یقیناً دیندار ہوگا تو وہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھے گا، اور دیندار بہو ہوگی تو آپ کے خاندان کے آپ کے بیٹے کا خیال رکھے گی. والدین کا یہ بھی دینی فریضہ ہے کہ بچوں اور بچیوں کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کے حقوق، گھرداری، رہنے سہنے کے اسلامی طریقے سمجھائیں کہ بیٹا تم اب بیٹی نہیں ہو، اب تم بہو ہونے جا رہی ہو. تمہارے ساتھ وہ ایکسکیوزز نہیں کریں گے، وہ الاؤنسز نہیں کریں گے جیسا ایک ماں کرتی تھی یا باپ کرتا تھا کہ میری بیٹی ہے چلو کر دیا. اب تم بہو بنو گی، پھر اس کے بعد ماں بنو گی، تمہاری رسپانسبلٹیز دوسری ہوں گی. اور اسی طرح بیٹے کو کہنا پڑے گا کہ بیٹا تو اب شوہر والا ہو، بیوی والا ہوگا، اب تو شوہر ہو گیا، اب تو ذمہ داری والا ہو گیا. تجھے اپنی بیوی کا بھی ہر باپ کو سمجھانا ہوگا. آج کل کیا ڈیمانڈ ہے؟ میرے حقوق، میرے حقوق. ہماری بہو آئے تو ہمارے گھر کی خدمت کرے، ہمارا داماد آئے تو ہمارے لیے ایسا کرے. ہر جگہ یہی اپنا اپنا اپنا. ارے ان دونوں کو تو جینے دو، ان کو بھی کچھ جینے کا حق ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے دو. اور وہ انٹرفیئرنس جو ہوتا ہے نا دونوں طرف سے، ان کی زندگی کے اندر نقصان پہنچاتا ہے. یقیناً مرد کی زندگی اسلامی لحاظ سے الگ ہے، بیوی کی زندگی الگ ہے. تو اسی لیے یہ اسلامی بنیادوں پر چند باتیں میں نے عرض کی ہے، اس لیے کہ تقریباً بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے اور چند باتیں تھیں. اللہ پاک ہمیں بس یہ ہے کہ چھان پھٹک کر اپنے اولاد کا نکاح کریں. سر راہ چلنے والے کو کوئی بھی اپنی بیٹی اٹھا کے نہیں دے دیتا. کئی ایسے واقعات ہوئے، کہنے لگے کہ جی ہم صرف 12 دن کے لیے اپنے ملک گئے تھے، لڑکا پسند آ گیا اس لیے کر دی. پاگل پن ہے. کس نے کہا تھا آپ کو؟ یہ ہمارے پاس اگر شریعہ بورڈ میں اگر 100 معاملات آتے ہیں تو اس میں 95% جلدی شادی کے، جلدی شادی کر دی. بس یہ لڑکا پسند آ گیا، وہ آ گیا، یہ آ گیا. پھر اس کے بعد یہ لڑکی بیچاری تو وہاں سے جو آتی ہے تو وہ تو برداشت کر لیتی. ابھی بھی وہاں کے اتنے ہمارے پاس ویسے حالات، ایسا ایک بھی واقعہ نہیں آیا. ہاں اس کے اوپر ظلم ہوا وہ تو آیا ہے کہ ایک لڑکی وہاں اپنے ملک سے آئی، اس کے اوپر ظلم ہوا وہ تو ہوا، لیکن لڑکا آیا اور اس نے یہاں کے بدتمیزی کی، یہ تو ہے. کیوں کیا؟ ایک تو عزت نہیں دینا. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ جس کو آپ نے اپنی بیٹی اور دل کا جگر نکال کے دے دیا اس کو دلیل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تمہیں گرین کارڈ دیا. بیوقوفی اور بدتمیزی اور بد اخلاقی ہے. تم نے اپنا جگر نکال کے دے دیا اور تمہارے نزدیک گرین کارڈ کی حیثیت ہے لیکن داماد کی حیثیت نہیں ہے. اور وہ بیٹی بھی بدتمیز جی میں نے تمہیں امریکہ لایا، جنت میں لے کے گئی. ارے عزت دو. تمہارا وہ شوہر ہے، شوہر کی عزت بیوی کی عزت ہے، بیوی کی عزت شوہر کی عزت ہے. یہ کہنے لگے جی ہم نے ان پہ احسان کیا. بدتمیزی ہے یہ، احسان کیا. تم کس انداز سے اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. تم یہ کہہ رہے ہو احسان کیا؟ جی میں نے ان کو کاغذات بھیجے. کس بنیاد پر تم نے پیپرز بھیجے؟ آسمان سے تم ٹپک گئے؟ یہاں پر اللہ نے تمہیں بھیجا. اس کے بعد ذرا بھی ظلم تمہاری طرف سے ہوتا ہے تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. جب نفسیاتی سائیکولوجیکلی ایسے ٹارچر کرو گے تو وہ عورت کہاں سے سکون کی زندگی گزارے گی؟ وہ نوجوان لڑکا جو داماد بن کر آیا وہ اپنے جذبات کو کیسے پورا کر سکے گا؟ اس کو عزت دو. تمہاری بیٹی کا شوہر تمہارا داماد ہے، اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، اپنی بیٹی کو ذلیل اور رسوا، یعنی تم اتنے گھٹیا تھے اور تمہاری بیٹی نعوذ باللہ اتنی غلط تھی جس کی وجہ سے ہم نے ایسا داماد چن کے لے کر آیا. اسی لیے یہ کڑوی باتیں ہیں، کڑوی. حق چبھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ہم شریعہ بورڈ میں بیٹھتے ہیں، مسائل سامنے آتے اسی لیے سنا رہے ہیں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا غرض ہے لوگوں کے سنانا. اس لیے کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں. لٹرلی لوگوں نے کہا کہ یہ ایسے چیزیں ہو رہی ہیں. تو اسی لیے اپنے جو رشتہ داریاں ہیں سوچ سمجھ کے استخارہ کریں. استخارہ کر کے پہلے لڑکی کو لڑکے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. دوسرا ٹپ یہ ہے کہ اس کے دوستوں سے جانو. باپ شریف ہے تو بیٹے کو اٹھا کے دے دیا کہ بھئی اس بیٹے کو ہماری بیٹی دے رہے ہیں. اس کی
حدیث میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جس کو ہم ہر کہ انسان اپنے دوستوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. انگریزی کی بھی کہاوت ہے کہ شو می یور فرینڈس آئی ول ٹیل یو ہو یو آر، کہ جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ذریعے سے وہ پہچانا جائے گا. دوستوں کے ذریعے سے پہچان. دینداری کو معیار رکھو، وہ کبھی بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا آپ کی. اسی طرح بہو کے اندر بھی دینداری کو معیار بناؤ کہ بہت زیادہ پڑھی لکھی گھر میں لے کر آ گئے، ایک مرتبہ کچھ معاملہ آیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یہ ہاتھ قلم پکڑنے کے لیے، برتن پکڑنے کے لیے نہیں، جھگڑا ہو گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک نباہ جو ہونے کے لیے بچوں اور بچیوں کو سمجھایا کریں، نکاح کریں، ان کی ایک عمر کے اندر کریں. بعض مرتبہ تاخیر کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی نکاح کے اندر نباہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم لے کر آئیں گے جی، وہ پری کو لے کر آئیں گے، وہ کہاں سے آئے گی پری اور پرنسس ہمیں نہیں پتا. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے، ہماری بیٹی کے لیے پرنس چاہیے، شہزادہ چاہیے. شہزادہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ پاگل اتنے سارے. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حضرات کے ساتھ معذرت کے ساتھ، مجھے نہیں پتا کوئی یہاں ڈاکٹر ہے، لیکن ہو گئے تو وہ ڈاکٹر شادی شدہ ہوں گے. تو وہ کہنے لگے کہ 42 سال کے ہو گئے، نکاح نہیں ہو رہا. کیوں؟ 42 لسٹ بنائی ہوئی، میری بیوی ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، پتا نہیں وہ کہاں ہے. تو نکاح ہی نہیں ہوا. 42 ایئرس، وہ کبھی ہوگا بھی نہیں. ایسی لسٹ بناؤ گے تو کہاں سے ملے گا؟ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے کمپرومائز کر کے سوچنا پڑے گا کہ یہ خواہش ہے، بیٹی کی یہ خواہش ہے، بیٹی کی یہ پسند ہے، ماں کی یہ پسند ہے، اور بچی کی یہ ڈیمانڈس ہے، اور داماد ایسا ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال ایک ہی آخری نقطہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر آپ اپنی بہو کو بھی لے کر آئیں، اپنے داماد کو بھی لے کر آئیں. وہ بچے خوش رہیں گے اور ان کی زندگیاں خوش رہیں گی اور ان کی نسل اور جنریشن بھی بہتر ہے. ماں باپ خوش رہیں گے تو بچوں پہ ٹائم دیں گے نا. اب ہم نے اپنے لیے جی لیا، اب بچوں کے لیے جی، ان کے لیے بھلا سوچیں اور ان کی تربیت کریں اور ان کو ٹائم دیں، ٹائم دیں، ٹائم دیں. علماء نے یہ بتایا ہے اس زمانے میں جو پورا میٹیریلسٹک ہر لحاظ سے بھرا ہوا ہے کہ آئی پاڈ، لیپ ٹاپ، پتہ لیپ ٹاپ تو دور چلا گیا، پتہ نہیں کیا کیا پارٹ ہو گئے، ہر جگہ پارٹ آ گیا. تو وہ اس زمانے کے اندر اپنے بچوں کو یہ مال خرچ کرنے سے زیادہ ان کو وقت دیا کرو. ٹائم کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ دوست بنو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ بات کرو، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کے انداز میں گفتگو کرو، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے باپ سب سے بہترین انسان، میری ماں سب سے بہترین عورت ہے، میرے بہتری کے لحاظ سے، میرے مستقبل کے سوچنے کے لحاظ سے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی پوری ذمہ داریوں کو سمجھ بوجھ کے ساتھ پورا کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان کا مستقبل خوشحال اور بہتر سے بہتر، پراسپرس اور امیدوں والا بنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ان تمام چیزوں میں مدد اللہ پاک فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ دعا ہوگی شارٹ، بہت زیادہ وقت بھی ہو گیا. حضرات نے انتظامیہ کی طرف سے پرتکلف آپ کا عشائیے کا ڈنر کا انتظام ہے. ہمیشہ بہت سارے احباب ماشاءاللہ اپنی طرف سے کرتے ہیں. وہ کھانے کے بعد نیکسٹ کا اعلان بھی کر دیں گے کہ وہ پرتکلف جو خواتین بنا کر لے کر آتی ہیں، اور جو مرد حضرات، لازمی بات ہے مرد کے بغیر وہ تو خود نہیں بنا سکتی اور مرد تو خود بنا نہیں سکتا. تو سب حضرات جن حضرات نے حصہ لیا، اللہ پاک ان کے کھانے میں برکت عطا فرمائے، روزیوں پر کھانے والوں کی بھی روزی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور بولنے والوں کی بھی روزیوں میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ اگر ہو سکتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اصل آج میں چاہ رہا تھا لیکن پہلے سے ہم نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ اللہ پاک کے جو یہاں کے نوجوان حضرات ہیں جنہوں نے اس ٹاپک کو چنا ہے، اللہ پاک ان کی بھی سوچ کو اللہ پاک، ان کی فکروں کو اللہ پاک قبول فرمائے. اگر کسی کو سوال ہے تو وہ لکھ کے آپ دے دیں. انشاءاللہ آئندہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو ضرور ہم اس کو سمجھانے کی اگر ہمارے پاس استطاعت ہو ضرور کوشش کریں گے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر نان مسلم کو پسند کر لے بچے، اب کیا کریں؟
تو وہ تو قرآن کہتا ہے ایسے نکاح نہیں کر سکتے نا. پھر وہ یہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ ان کو خوش رہنے دو، ان کے جو چاہتے ہیں وہ کر لیں. نہیں وہ یہ ہم نے ایسا ایک معذرت کے ساتھ کہ ان کی پسند، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بیانڈ شریعت جورسڈکشن نہیں ہے. نعوذ باللہ. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی نکاح کریں وہ کو ان کی پسند ضرور ہونی چاہیے. ہم لڑکیوں سے بھی اور لڑکوں سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ غیر مسلم سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، غیر مسلم سے تو ہرگز نہیں. میں نے یہی عرض کیا تھا بیچ میں، مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم زبردستی وہ رشتہ تھوپ دیتے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ کی رضامندی نہیں ہو، ان کی خوشی نہیں ہو. ہاں ہم اپنی بچیوں کی بچپن سے یہ تربیت کریں کہ وہ غیر مسلم سے نکاح کا وہ تصور بھی نہ کر سکے، ان کے ذہن و دماغ میں ہو کہ ہاں یہ حرام ہے، زنا بدترین جرم ہے، اگر میں ایسے شخص سے نکاح کروں گی تو وہ زنا ہوگا، اور زنا تو انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دے گا، آخرت میں تو بربادی ہی ہے. ان کی تربیت کی ضرورت ہے. اگر ایسی شکل ہو جائے تو لازم بات ہے وہ تو بد سے بدترین گناہ ہے. ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو کبھی اپنے ریلیٹیوز میں نکاح کرتے ہیں. ریلیٹیوز میں نکاح کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. وہ تو آئیڈیل ہے، لیکن ایسی سچویشن جہاں پھنس جائے کہ بھائی اگر نہیں، وہ بتانا پڑے گا، بیٹے کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی، ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر آپ ماں باپ کو کچھ حیثیت دیتے ہو سنجیدگی سے، اس لیے کہ بچے اگر سمجھدار ہیں تو سن لیتے ہیں، کہ سنجیدگی سے سمجھایا جائے کہ ایک رشتہ خونی ہے اور ایک رشتہ ابھی جذبات کی بنیاد پر بنا ہے، تو وہ رشتہ کیسے پائیدار ہو سکتا ہے. کل وہ چھوڑ کے چلا جائے، اور ہوتا ہے اور ہوا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے. تو اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر تربیت کے اندر بچی کی جب عمر ہو جائے لڑکی کی تو اسی زمانے سے اس کا مزاج بنایا جائے کہ ایسے ایسے رشتے کو تم اپنے لیے اپنے لائف پارٹنر